ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عفت سحر طاہر کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ناول بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں۔ وہ بہت مگن ہو کر پکوڑے کا میزہ بنانے میں مصروف تھی۔ نظروں کی تپش نے احساس دلایا کہ کوئی اسے دیکھنے بلکہ گھورنے میں مصروف ہے۔ اس نے بے توجہی سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ ایان، تم کب آئے؟ تمہیں اسے کیا؟ تم منگنیاں کرواتی پھرو۔ وہ سلگ کر بولا تو اسے ہنسی آنے لگی۔ منگنیاں نہیں، منگنی۔ اس نے تصحیح کرتے ہوئے امیزے والا باؤل فریج میں رکھا اور پلٹ کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ اتنی ڈٹائی سے اعتراف کرتے ہوئے وہ جل کے بولا۔ تنزین کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ خشک کرتی پڑتی۔ شرم تو آ رہی ہے، مگر اب تم خود ہی پوچھ رہے ہو تو بتانا تو پڑے گا ہی، اس نے معاندانہ انداز میں کہا تو ایان چند لمحے تیز نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ اچھا بس، زیادہ روب نہ جھاڑو، زیادہ اعتراض ہے تو اپنے ماموں جان سے پوچھو، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس سے زیادہ وہ اس کے روب میں نہیں آتی تھی۔ فوراً ہی سنجیدہ ہونے لگی تو ایان ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر بھی تانی، میرے بغیر تم نے منگنی کرا لی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ وہ غمگین ہوا اور اس بات کا قلق تو تنزین کا بھی بہت تھا۔ اس کا سب سے اچھا کزن اور بہترین دوست اس کی منگنی میں شریک نہیں تھا۔ وہ پاکستان ہی میں تھا جب تنزین کے لیے رشتہ آیا۔ ابھی بات آگے بڑھی بھی نہ تھی کہ اسے 2 ہفتوں کے لیے اٹلی جانا پڑ گیا۔ ادھر ابو نے بالا ہی بالا لڑکے کے بارے میں معلومات کر کے ہاں کر دی اور 2 دن بعد ہی منگنی۔ اتنے بے خبر تو نہیں ہو، حالات تو معلوم ہی تھے۔ کیا مشی سے بھی رابطہ نہیں تھا تمہارا؟ تنزین نے نارمل انداز میں پوچھا تو وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ تنزین بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہاں، بتایا تھا اس نے، بلکہ امی نے بھی، مگر میں تو تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، وہ ساتھ چلتے ہوئے خفکی سے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ یہ خبر سنتے ہی تم فوراً مجھے فون کرتے اور پوچھتے۔ تنزین نے اب کی بار اسے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا جناب، سارا قصور میرا ہی ہے۔ نا جی، آدھا تو بابا بلے شاہ کا ہے، وہ بے ساختہ بولی، پھر دونوں ہنس دیے۔ چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا تو وہ ابو کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہاں، بلکہ وہ پکوڑے بھی کھاؤں گا جو تم بنانے والی ہو۔ پہلے ذرا ماموں جان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ کاش میں تمہاری درگت بنتی دیکھ سکتی، وہ شرارت سے حسرت آمیز انداز میں بولی۔ خبردار، وہ ہنستا ہوا ابو کے اسٹڈی روم میں گھس گیا، جبکہ وہ امی سے چائے کا پوچھنے لگی۔ اب بتاؤ، خوش ہے تمہاری کزن منگنی کروا کے؟ اس نے بیڈمنٹن کا 4تھا راؤنڈ بھی ہارنے کے بعد مشل نے ملا کر ہار مان ہی لی۔ ٹاول سے پسینہ خشک کرتی وہ ریکٹ وہیں پھینک کر گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ ایان اسے کچھ فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ منگنی کرانے میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ کیوں؟ منگنی کرا کے بندہ خوش نہیں ہوتا؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بڑی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو ایان نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ بالوں کو پونی میں جکڑے بے حد سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کے ساتھ وہ دل کو چھو رہی تھی۔ ہماری بات اور ہے، ہماری تو پسند کی منگنی ہے نا، وہ طمانینت سے مسکرا کر بولا۔ تب مشل بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ تم نے اسے پوچھا نہیں اسے عبید پسند آیا یا نہیں؟ نہیں، ایان نے فی الفور جواب دیا۔ کیوں؟ مشل نے وہ سوال کیا جس کا جواب خود ایان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ گھاس نوچتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا۔ شاید میں نے ضروری نہیں سمجھا، یا شاید میں نے منگنی کی تصویروں میں خود ہی دیکھ لیا تھا کہ خاصا ہینڈسم بندہ ہے۔ یہ اچھی دوستی ہے، مشل نے ناک چڑھائی۔ تمہاری تو بیسٹ فرینڈ کا بھائی ہے، تم تو اچھا خاصا جانتی ہو اسے، ایان نے کہا تو مشل موڈ بدلتے ہوئے تفاکر سے بولی۔ اور اس سلسلے میں تنزین کو ہمیشہ میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے متعلق ثانیہ کو میں نے ہی بتایا تھا۔ خیر، تمہارا کیا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ عبید بے حد لکی ہے جسے تنزین جیسی لڑکی کا ساتھ ملنے والا ہے۔ ایان نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو تنزین کے لیے اس کے لہجے میں وہی ستائش تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ لکی تو تنزین ہے، کروڑ پتی کے ساتھ منگنی کرائی ہے اس کی، لاکھوں میں ایک ہے لڑکا، عمر، تعلیم، شکل و صورت کہیں سے بھی مار نہیں کھاتا۔ تنزین میں کوئی سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ وہ بہت بہترین لڑکی ہے، خاص اور خالص، ایان نے اسی انداز میں جواب دیا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ لڑکی نہ ہوئی، کوئی گھی کا ڈبہ ہو گئی، اصلی اور خالص۔ تم اسے جانتی نہیں ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو، کتنی مرتبہ کہا ہے اس سے ملا کرو، دیکھنا خود میں کتنی تبدیلی محسوس کرو گی، وہ پر یقین انداز میں بولا تو مشل چیخ گئی۔ کیوں؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ میرا مطلب تھا کہ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے شاید مزید بحث کا ارادہ موقف کر گیا۔
تب ہی موضوع بدل گیا، مگر مشل کے منہ کی کرواہٹ ابھی کافی دیر تک باقی رہنا تھی۔ میں نہیں لے رہی ایڈمیشن، وہ بیزار کن لہجے میں بولی۔ ایان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ تم تو بہت پرجوش تھی آگے پڑھنے کے لیے۔ بس موڈ نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولی، جبکہ ایان سنجیدہ تھا۔ اتنی غیر مستقل مزاجی اچھی نہیں ہوتی، منٹوں میں ارادے بدلتی ہو تم۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بالکل غلط، وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولا، پھر قائل کرنے والے انداز میں کہنے لگا، تنزین ہی کو دیکھ لو، ماموں جان اسے بی اے کے بعد پڑھائی کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر اس نے اپنی بات پہ ڈٹ کے نہ صرف آگے پڑھائی کی بلکہ جو ٹارگٹ بنایا تھا اسے حاصل بھی کیا، بے حد اچھے طریقے سے، اور آج ایک بہترین کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں کون سا کھانے کے لالے پڑے ہیں جو میں ٹکے ٹکے کی نوکریاں تلاش کرتی پھروں، اور ویسے بھی میں کون سا نوکری کرنا چاہتی ہوں جو پڑھائی میں سر کھپاتی رہوں، وہ تنک کر بولی۔ پڑھائی صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ فہم و شعور حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ ایان پر پچھلے 3 مہینوں میں مشل کی محدود سوچ اچھی طرح واضح ہو گئی تھی۔ تو میں بے وقوف ہوں کیا؟ وہ قدرے بگڑی۔ ایان نے گہری سانس بھری اور دفتن مسکرایا۔ ہاں بے وقوف، مگر بہت حسین بے وقوف۔ وہ اس کی بہت تعریف کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح اب بھی مشل کا موڈ پل میں بدل گیا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگا کر جیسے اس کی تعریف کو سند وصول کیا، پھر بڑے ناز سے بولی، پھر کیا خیال ہے، لانگ ڈرائیو ہو جائے؟ اس وقت؟ ایان نے شام کے گہرے ہوتے سایوں کو تشویش سے دیکھا۔ اس وقت کیا ہے، بلکہ لوگ اسی وقت لانگ ڈرائیو کو نکلتے ہیں، وہ دھونس بھرے لہجے میں بولی۔ مگر ایان جانتا تھا اس وقت اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانے کا مطلب ہے کھانا بھی باہر کھانا، اور اس گھر میں سب روٹین کے مطابق اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بلکہ ابو جان تو سختی سے سب کو رات کا کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھلانے پر پابند تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بیزار ہوئی۔ تمہیں پتا تو ہے، پھر بھی رات کا کھانا میں گھر پہ کھاتا ہوں، ایان نے آرام سے کہا تو وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کہ شادی کے بعد بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ اب ایسی بھی کوئی پابندی نہیں، فرحان بھائی ایک آدھ ہفتے کے بعد بھابھی بچوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، بس ابو یا امی سے اجازت لینی پڑتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو پوری فیملی ابو کے ساتھ ہوٹلنگ کے لیے جاتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، ان کے گھر کا ماحول واقعی قابل رشک تھا۔ بہرحال میرے تو اپنے طور طریقے ہیں ایان مصطفیٰ، دیکھ لو بعد میں پچھتانا نہیں، وہ اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتی ایان کو ہنسا گئی۔ محبت سب بدل دیتی ہے جانب، اندر باہر سے بدل دیتی ہے، وہ سر جھٹکتی اٹھ گئی۔ چلو جلدی کرو، لانگ ڈرائیو ہی کریں گے، کنجوس میاں، کھانا تم گھر جا کر ہی کھا لینا۔ اس کے طنز پر ایان نے کان نہیں دھرے تھے، البتہ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر اطمینان کی سانس ضرور لی۔ تانی فون ہے تمہارا؟ امی کی آواز نے اسے ٹی وی اسکرین پر نظریں اور کان دونوں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ بحث و مباحثے کے پروگرام اس کی کمزوری تھے۔ اوف! وہ اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ تک گئی تو امی فون پر محو گفتگو تھی۔ ان کی باتوں سے اسے لگا کہ دوسری جانب اس کے سسرالیوں میں سے کوئی تھا، شاید ثانیہ یا پھر ہیرا۔ وہ قیافہ لگانے لگی جبکہ ذہن ابھی ٹی وی پر چلنے والی بحث میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ امی نے بات کر کے ریسیور اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کارڈلیس آن کرتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور واپس ٹی وی پر لاؤنج کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم، بڑی خوش دلی سے اس نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، خدا جلدی آپ کی رخصتی کرے۔ دوسری طرف سے آنے والی مردانہ آواز بے حد غیر متوقع تھی۔ تنزین ہڑبڑا کر رہ گئی، فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کی۔ جی کون بھی ہوگی اور آئس کریم بھی، ابھی پروگرام بنا لیتے ہیں، وہ چہک رہا تھا۔ کہیں عبید تو؟ تنزین کو شک گزرا۔ دیکھیے ٹھیک سے اپنا تعارف کروائیں ورنہ، اسے غصہ آنے لگا۔ ورنہ؟ وہ جیسے اس کے غصے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ورنہ یہ، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، اور امی بھی خوب ہے، پتہ نہیں رانگ نمبر پہ بات کرتی رہی ہیں۔ ٹی وی بند کر کے وہ کرتی ہوئی کچن تک آئی، تب تک ہاتھ میں تھاما کارڈلیس پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ آپ کس سے بات کر رہی تھی فون پر؟ اس نے امی سے پوچھا۔ ثانیہ تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی، انہوں نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے کہا تو کارڈلیس آن کر کے کان سے لگاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہت غصہ کرتی ہو تم، دوسری طرف وہی تھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً عبید۔ دیکھیں فون کال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور میں سب سے پہلا یہ کہ اسلام کے فوراً بعد اپنا تعارف کرایا جائے۔ اب کی بار وہ قدرے ٹھہراؤ سے بولی تو اس نے جواباً مسکراتی ہوئی آواز میں اشارے سے کہا، جی آپ کا منگیتر بول رہا ہوں، کہیے کیسی ہیں آپ؟ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری جانب وہ عبید ہوگا۔ اس کے باوجود جب اس نے یوں تعارف کروایا تو تنزین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ اس کی خاموشی پر دوسری جانب سے ہنسی ابھری۔ دیکھا کتنا بار روب تعارف ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنے فطری پر اعتماد انداز میں بولی۔ دراصل میں آپ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ثانیہ کہاں ہے؟
ثانیہ کو چھوڑو، تم ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، وہ بے تکلفی سے بولا۔ بعض رابطوں کے لیے پل ضروری ہوا کرتے ہیں۔ تنزین نے سنجیدگی سے اسے کچھ باور کرانا چاہا، مگر وہ برجستہ بولا، ہاں مگر ہر رابطے کے لیے نہیں۔ تنزین نے گہری سانس بھری، وہ یقیناً اس سے منگنی کے بعد منگیتروں والا مخصوص رابطہ رکھنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، لڑکیوں کی کچھ حدود ہوا کرتی ہیں، اس سے کہنا چاہا، مگر اس کی بات کاٹ کر ہنسی میں اڑا گیا۔ کس زمانے کی بات کرتی ہو؟ اب تو ہر بات لامحدود ہے، مگر میں انہی حدود میں رہنا پسند کرتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ مثلاً؟ وہ بھی غیر سنجیدہ تھا۔ مثلاً یہ کہ والدین کی لا علمی میں اپنے منگیتر سے ٹیلی فونک گفتگو کرنا۔ کم مون دینا، وہ بے تکلفانہ انداز میں اس کا نام بگاڑتے ہوئے بولا، اب تم بڑی ہو چکی ہو، جاب کر رہی ہو، کوئی کالج گرل نہیں جسے اس طرح سے وسوسے آ رہے ہیں۔ جاب کرنے میں لڑکیاں اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں کیا؟ تنزین نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ در حقیقت وہ اس معاملے کو نرمی سے حل کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ نئے نئے رشتے میں دراڑیں پڑ سکتی تھی۔ اوف، لگ رہا ہے کسی استانی صاحبہ کا نمبر ملا بیٹھا ہوں، وہ جیسے بیزار ہوا۔ آپس میں بات کرنے میں اخلاقیات کہاں سے آ گئے؟ تو پھر آپ نے امی سے بات کیوں نہیں کی؟ ان سے بات کر کے خود مجھے بلواتے تو یہ بات علم میں بھی ہوتی کہ اس وقت ان کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے۔ اس نے ثانیہ کو استعمال کر کے اسے فون پر لانے والی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ حد ہو گئی، یعنی میں نے پہلی بار تمہیں فون کیا اور تم فضول کی بحث لے کے بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ امی یا ابو سے اجازت لے لیتے تو میں آپ سے ضرور رابطہ رکھتی۔ اب کی بار اسے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ لہجہ بھر کو ادھر خاموشی چھا گئی۔ اوکے، اب تم سے تھرو پراپر چینل ہی رابطے ہوں گے، وہ سرد مہری سے بولا اور لائن کاٹ دی۔ تنزین قدرے پریشان ہو گئی، مگر یہ پریشانی عبید کی طرف سے نہیں بلکہ ابو کی ناراضگی کا سوچ کر تھی۔ وہ اس رشتے کے استوار ہونے سے بہت خوش تھے اور اب شاید بہت کچھ غلط ہونے والا تھا۔ وہ سر تھام کے بیٹھی رہی۔ اسے یقین تھا کہ عبید جیسے آزاد ماحول کے پرور شخص کو اس کی صاف گوئی پسند نہیں آئی اور اب یقیناً وہ تنزین جیسی دقیانوسی لڑکی سے رشتہ ختم کرنا چاہے گا۔ مگر یہ اس سے ہفتہ بھر بعد ہی کی بات تھی جب امی نے اس سے کہا، عبید کا فون نہیں آیا۔ وہ ایک آفس فائل چیک کر کے صوفے سے ٹیک لگائے کمر سیدھی کر رہی تھی، چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ فون آئے تو آپ کو، مجھے کیوں آنے لگا؟ سنجیدگی سے کہا، مگر وہ مسکرا کر بولی، بھائی منگیتر ہے تمہارا، تمہیں کیوں فون نہیں کر سکتا؟ منگیتر ہونا کون سا اعزاز ہے کہ ان فضولیات کو اپنا لیا جائے، وہ عام سے انداز میں بولی تو امی نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ان کے ہاں تو یہ کام سی بات ہے، مگر ہمارے ہاں نہیں، لیکن تم کو رخصت ہو کر وہاں جانا ہے۔ امی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ درست ہے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں وہاں کے اصول نہیں اپنا سکتی، وہ قطعیت سے بولی تو امی نے اسے سمجھانا چاہا، کچھ حالات کا بھی تقاضا ہوتا ہے تانی، جب حالات آئیں گے تب دیکھا جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولی، پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے اور ہمارے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں کب پسند کیا جاتا ہے لڑکیوں کا اپنے منگیتروں سے بات چیت کرنا؟ سمرین آپی کو تو نہ ملی ایسی آزادی۔ اس نے بڑی شادی شدہ بہن کی مثال دی۔ اسے اندر ہی اندر امی کے رویے میں بھی حیرت ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ بھی لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کی قائل نہیں تھی، پھر شاید عبید نے ان پر دباؤ ڈالا تھا، تب بات اور تھی۔ خالد ہمارا ہم پلہ تھا، یہاں معاملہ دوسرا ہے، امی نے دبے لفظوں میں کہا تو وہ ناراض ہو گئی۔ اوہو، دولت مند ہوں گے تو اپنے گھر کے، ہم کیوں خواہ خواہ رو میں آئیں؟ تمہارے ابو نے اجازت دی ہے، وہ اس کے انداز پر دھیمی پڑ گئی۔ تنزین کو تمام دلائل الڑن چھو ہوتے محسوس ہوئے۔ ابو نے؟ اس نے بے یقینی سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت آزاد خیال ہو گئے ہیں ابو۔ تنزین کو برا محسوس ہوا، ابو تو ان معاملات کو پسند نہیں کرتے، کیا کرتے تھے؟ پھر یکا یک یہ کیا ماجرا ہوا؟ عبید نے خود ان سے بات کی ہے، پھر ہم نے بھی سوچا کہ اس میں کیا مذائقہ ہے، اچھا ہے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت سمجھ لو۔ امی نے کھلے دل سے کہا تو وہ برا مان کر بولی، مگر میں شادی سے پہلے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی اسے جاننے یا سمجھنے کی، اور ابو اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے؟ اس نے طنز کے جواب میں امی نے تحمل سے کہا، مت بھولو اپنی سخت طبیعت کے باوجود تمہارے معاملے میں وہ ہمیشہ نرمی برتتے ہیں۔ تمہاری کو ایجوکیشن میں پڑھائی اور اب مردوں کے بیچ جاب کرنا بھی اس نرمی کی دو مثالیں ہیں۔ اسے اعتراض تھا، بلکہ سخت اعتراض تھا، اور اس کے پاس انہیں قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے، مگر اب بات بہت اوپر تک جا چکی تھی۔ اگر ابو نے کہا تھا تو پھر اعتراض نہیں کر سکتی تھی، اس معاملے میں مجھے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ اور سناؤ کیا حال چال ہیں منگیتر صاحب کے؟ امی کے کچن میں جاتے ہی ایان نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ بدلے میں تم بھی مجھ سے میری منگیتر کے متعلق پوچھ سکتی ہو، وہ جلدی سے بولا۔ حال تو ٹھیک ہی ہے، مگر چال چلن شاید درست نہیں، تنزین نے گہری سانس بھر کے کہا تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ میرے انکار کے بعد وہ ابو سے ڈائریکٹ اجازت لے چکا ہے فون پر بات کرنے کی، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ شانے چکا کر لاپرواہی سے بولا۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، تنزین برا مان کے بولی۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کی صحیح میں خالی کر دینا ہے۔ خواہ خواہ کے وعدے تو اوقات بعد میں دل برداشت نہیں کر پاتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ متفق ہوا۔ نئی ملاقات اور بات کا چام تو نہیں رہتا نا۔ وہی تو، مگر یہاں تو ابو بھی اجازت دے بیٹھے ہیں محترم کو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی تو ایان مسکرایا۔ تم یہ بتاؤ کہ بظاہر تمہاری کیا رائے ہے مصروف کے بارے میں؟ اوکے، وہ شانے چکا کر بولی۔ کیا بے نیازی ہے؟ ایان نے طنز کیا۔ تو اور کیا کہوں؟ وہ ہنس دی۔ بظاہر تو اوکے ہی ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی، ہاں اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتا، اور یہ میرا سب سے پہلا اعتراض تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ روپیہ، پیسہ، یہ سب اس کی نظر میں بس یوں ہی تھا، اور یہ چیز ایان کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایان نے اس کے اعتراض کو مسترد کیا۔ فرق پڑتا ہے، تنزین نے اپنی بات پہ زور دیا۔ ان کی اور ہماری ویلیوز میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ اسٹیٹس میں اس واضح فرق کی وجہ ہے۔ بالفرض اگر میں اس سے کہوں کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے، اس لیے میں اسے لمبی گپیں نہیں لگا سکتی، تو وہ ہنسے گا، مجھے بیکورڈ کہے گا۔ تمہاری تعلیم، تمہاری جاب، تمہاری شخصیت، عبید ان میں سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے تو سب کچھ پلیٹ میں رکھا رکھایا مل گیا، مگر تم نے تو اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ ایان نے اسے صراحت و شرارت سے سر جھکا کر کورنش بجا لائی۔ اسی رات عبید کا فون آیا تو وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں تھی جب امی نے اسے کارڈلیس تھمایا تھا۔ تمہارا فون ہے، وہ نظر چراتی چلے گئی۔ تنزین نے سمجھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں سر جھٹکا۔ کیا بات ہے، تم موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ سلام دعا کے بعد وہ جرا پر اتر آیا۔ موبائل تو ہے میرے پاس، وہ سادگی سے بولی تو عبید نے جیسے اس کی بیوقوفی پر سر پیٹ لیا۔ تو تم مجھے نمبر کیوں نہیں دیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یوں آپریٹر کے ذریعے لائن ملانا۔ مائنڈ یو، وہ میرے والدین ہیں، آپریٹرز نہیں۔ تنزین کو جھٹکا لگا، مگر وہ فوراً ہی ہنسنے لگا۔ جسٹ جوکنگ، مذاق ہم اپنے عمروں میں ہی اچھا لگتا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ کم آن دینا، وہ لاپرواہی سے بات بدل گیا۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ قدرے جھنجھلائی تھی مگر بظاہر آرام سے بولی۔ کم آن، 10:30 بجے سونے لگی ہو تم؟ وہ جیسے شاکڈ ہوا۔ ہاں، نیند آئے تو پھر سونا ہی چاہیے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے رات اسی مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی، مگر وہ بات کو اپنے ہی رنگ میں لے گیا۔ صرف سونے کے لیے نہیں، پیار بھری باتیں اور محبت کے لیے بھی بنائی ہے۔ اب اس قدر فضول بات کا وہ کیا جواب دیتی، ایک دم چپ کر گئی۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ مزید شوکھا ہوا تو اس نے تحمل سے کہا۔ دیکھیے مجھے ابھی ایسی باتیں نہیں آتی، میں ہوں نا، سب سکھا دوں گا، وہ اس انداز میں بولا۔ کبھی آؤ اور دیکھو میرے بیڈ روم میں، ہر طرف تمہاری انلارجمنٹ لگی ہوئی ہیں، ہنستی مسکراتی باتیں کرتی۔ منگنی والے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اضطراری انداز میں ان کا شہادت کا ناخن چبانے لگی۔ میرے سرکل میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی نا، مگر تم جیسی انچھوئی معصوم، بالکل بند کلی جیسی لڑکی، مجھے تو سچ مچ مبہوت کر دیا تم نے، وہ کہہ رہا تھا، اور اپنی الفاظ میں تعریف نے تنزین کا دماغ جھنجھنا کے رکھ دیا۔ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، تو کیا مجھے وہاں آ جانا چاہیے؟ وہ دھیمی آواز میں شرارت سے منہ کے بولا تو تنزین کا جی چاہا کارڈلیس اس کے سر پر دے مارے۔ عبید پلیز، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں، اس نے بمشکل خود کو واہیات کہنے سے روکا۔ لڑکا اور لڑکی جو کہ آپس میں منگیتر بھی ہیں، وہ تو فون پہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ جیسے اس کی شرم سے محظوظ ہوا۔ اس لیے تو یہ مجھ سے رابطے پسند نہیں، پلیز عبید، وہ تیز لہجے میں بولی۔ کس دنیا میں رہ رہی ہو تم؟ وہ اس کی باتوں کو اس کی شرم و حیا پر محمول کر رہا تھا، تب بھی سیریس نہیں لے رہا تھا۔ بہت اچھی دنیا ہے میری عبید، اور میں اس میں بہت خوش بھی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہت بورنگ ہو تم۔ میں ایسی ہی ہوں، اس کا انداز دو ٹوک تھا، مگر مجھ تک آنے کے لیے تمہیں خود کو بہت بدلنا پڑے گا تنزین، وہ یکلک سنجیدہ ہوا۔ تبدیلی تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتی ہے عبید، مگر فی الحال مجھے میری زندگی جی لینے دیجیے، جب وقت آئے گا تب تبدیلی بھی آ جائے گی۔ تنزین نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو قدرے توقف کے بعد عبید نے خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ تنزین اپنی جگہ الجھ کر رہ گئی۔ تمہاری کزن خود کو سمجھتی کیا ہے؟ عبید بھائی کو تو ایسے چٹکیوں میں اڑاتی ہے جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے۔ مشی اس پر یوں چڑھ دوڑی جیسے سارا اسی کا قصور ہو۔ ایان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں تو پچھتائی یہ منگنی کروا کے، وہ اپنی خوبصورتی سی ناک سکیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تم نے کیا کیا ہے، یہ تو قسمت کا لکھا ہے۔ ویسے بھی ثانیہ اور خاص طور پر اس کی امی کو تنزین بہت پسند آئی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ عبید بھی اس کی تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا۔ اف، سامنا تو میں نے ہی کرایا تھا ان دونوں پارٹیز کا، وہ چڑی۔
ہاں تو اب کیا ہو گیا؟ ایان نے مسکراہٹ دبائی۔ اب یہ ہوا کہ سینکڑوں مردوں کے ساتھ کام کرنے والی تمہاری کزن کو منگیتر سے فون پہ بات کرنے اور ملنے میں کیا اعتراض ہے؟ وہ تنزن بولی تو ایان سنجیدہ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ ثانیہ نے اور عبید بھائی نے بھی۔ وہ تو باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر اونچی پونی میں قید کرنے لگی۔ تم پہ کیوں ناراض ہو رہے تھے؟ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، چاہے ان کی منگیتر ان کے ساتھ باہر جائے یا نہ جائے، بات کرے نہ کرے، یہ ان دونوں کا درد سر ہے۔ وہ حق رکھتی ہیں، ایان نے ناگواری سے کہا۔ تنزین بھی تو صحیح نہیں کر رہی نا؟ غلط والی بھی اس میں کوئی بات نہیں۔ ویسے مجھے اس کی ذہنی اپروچ اچھی لگی۔ واقعی شادی کے بعد ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے پیریڈ میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہوگا، پہلے سے یہ کام کر لینے کے بعد تو سب روٹین ورک لگتا ہے۔ ایان نے آرام سے کہا۔ تم متاثر نہیں ہوگے اس سے تو اور کون ہوگا؟ وہ حسب عادت چڑی تھی۔ سچ مشی، اندر سے شاید میں تمہیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے شرماتی، کتراتی، میری 1000 منتوں کے بعد بھی مجھ سے ملاقات کے لیے راضی ہوتی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو مشل کو اس موضوع پر ہی غصہ آنے لگا۔ خدا کے لیے ایان، اب تم بھی اپنی کزن کی طرح قدامت پسندی کا لبادہ اوڑھ کے مت بیٹھ جانا۔ یہ شرمانا کترانا صرف کہانیوں میں اچھا لگتا ہے۔ اب تو پی ٹی وی کی ہیروئن نے بھی یہ کام چھوڑ دیا، اور میں یہ روزانہ شام کو تمہارے ساتھ باہر نہ جاؤں تو میرا دم گھٹ جائے۔ دم آسان کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ امور خانہ داری میں دلچسپی لو۔ تانی کو دیکھو، جاب تو کرتی ہے، ساتھ میں بہت اچھی کوکنگ بھی آتی ہے اسے۔ وہ آتن بولا تو مشی کے اندر بھونچال سا اٹھا۔ ہر بات میں مجھے اس کی مثال مت دیا کرو ایان۔ وہ اس قدر سرد مہری میں بولی کہ ایان یکلخت خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو اپنی بات پہ زور دے کے بولی، میں مشل ہوں، مشل سکندر، اور میرے پاپا جو کہ تمہارے سسر بننے والے ہیں ٹاپ کے بزنس مین ہیں۔ میں تنزین رضا نہیں ہوں اور نہ کبھی بنوں گی۔ میں تمہیں تنزین رضا بننے کو کہہ بھی نہیں رہا مشی، مگر کسی کی اچھی باتوں کو تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا۔ اس کے انداز نے ایان کو مدافعانہ انداز پر اپنانے پر مجبور کر دیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ میں اچھی باتیں نہیں ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سزائیہ انداز میں بولی۔ اس سے پہلے بھی ایان نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ وہ تنزین سے حسد کرتی تھی یا شاید اس کے ذکر میں دلچسپی محسوس نہیں کرتی تھی، مگر آج کی تلخی تو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ کیا بچوں جیسا رویہ ہے مشی، اور یہ تم تانی کا ذکر کس انداز میں کرتی ہو؟ کیا تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں؟ ایان نے اسے سرزش کرنے والے انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولی، وہ صرف تمہاری کزن ہے اور بس۔ میرے رشتے تمہارے لیے بھی قابل احترام ہونے چاہیے مشی۔ ایان کو دکھ ہوا۔ بس کرو ایان، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کون سا میری سگی نند ہے تو تم اس قدر ٹچی ہو رہے ہو؟ مشل کو غصہ آنے لگا۔ وہ میری کزن ہے اور بہترین دوست بھی۔ زندگی میں بہت دفعہ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے صحیح مشورہ دیا ہے۔ اس کی میری زندگی میں بہت خاص جگہ ہے، اور یہ بات تمہیں بھی بتا رہا ہوں، ایان نے اٹل انداز میں کہا۔ پہلے تو وہ تیز نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، واہ، یہ اچھی شرم و حیا ہے۔ منگیتر کے ساتھ بات کرتے یا ملاقات کرتے ہوئے اخلاق کیا تاڑے آتی ہیں، اور تم نامحرم نہیں ہو اس کے لیے۔ ایان کو اس کے بچگانہ پن پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت غصہ کرنے کا مطلب تھا بات کو بڑھانا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اگر عبید سے بات کرنے سے جھجکتی ہے تو اس کے لیے ان کے مابین رشتہ ہی ایسا ہے۔ میں نے کبھی اس سے رومانٹک گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بھی نہ کرے، پھر دیکھو وہ اس سے بات کرتی ہے یا نہیں۔ رشتوں کا احترام ہی ان کا قد بڑھاتا ہے مشی۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تو مشل کو بھی اپنے جذبات کی لو مدھم کرنا پڑی۔ ہر بار لڑائی، ہر بار تلخی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں منگنی کو، اور ہم نے میاں بیوی کی طرح جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ وہ خفکی سے بولی تو ایان نے بھی بہت سی باتوں کو پیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، ابھی سے سارے جھگڑے کر لیے تو شادی کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پیار، محبت اور بس؟ وہ شوخی سے بولی تو ایان سر پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ آج تم ڈنر میرے ساتھ کر رہی ہو، عبید نے بڑی دھون سے کہا تو وہ ضد ہو گئی۔ اب بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب مجھے پسند نہیں۔ آج بتا ہی دو، کون پسند ہے تمہیں؟ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ تنزین کا دماغ جھنجھنا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ظاہر ہے، میں منگیتر ہوں تمہارا، مگر نہ تو تم مجھ سے بات کرنا پسند ہے اور نہ ہی ملنا۔ فون کرتا ہوں تو تمہارے بندے گفتگو کرتی ہو، فون بند کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ اس کا کیا مطلب لے سکتا ہوں میں؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ بہت خوب۔ تنزین کو ہلکا سا غصہ آنے لگا۔ اس کا مطلب آپ نے یہ لیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ ہر ذی شعور انسان یہی مطلب لے گا، وہ تنزن بولا تھا۔ مائنڈ یو عبید، اگر میں کسی اور کو پسند کرتی تو آپ سے کبھی بھی رشتہ نہ ہونے دیتی۔ میں کمٹمنٹ نبھانے میں لڑکی ہوں، لیکن جس بات کو میرا ذہن، میرا دل تسلیم نہ کرے وہ کرنے کا مجھے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ تو پھر یہ کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے تم نے؟ کیا میں تم سے 2 گھڑی بات کرنے کا بھی حقدار نہیں ہوں؟ وہ ناراضی سے پوچھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ بھی تو نکال سکتے ہیں کہ میں یہ سب سلسلہ شادی کے بعد چاہتی ہوں، تنزین نے برجستہ کہا تو وہ بے ساختہ بولا۔ شادی کے بعد اور بہت سے سلسلے ہیں جانت،
تب گفتگو کا ٹائم کس کے پاس ہوگا؟ اب اس نے بات جس انداز میں بھی کی ہو، تنزین نے اپنے کانوں کی لوئیں تپتے ہوئے محسوس کی۔ اس کی یہی بے باکی تنزین کو ناپسند تھی۔ شادی کے بعد جو باتیں رومانس کہلاتی ہیں وہ باتیں شادی سے پہلے گھٹیا لگتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح جیسا بندھن تعلق کو کتنا پاکیزہ روپ دے دیتا ہے؟ کیا؟ دوسری جانب بیعت کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ابھی تک تم سے گھٹیا باتیں کرتا رہا ہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا، اس کی بات کاٹ گیا۔ دیکھیں، میں ایک عام سی بات کر رہی تھی، صرف آپ کی اور اپنی نہیں۔ تنزین نے تیزی سے کہا تو وہ غصے سے بولا، میں تمہارے سارے مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے تو مجھے حق پہ پائیں گے۔ تنزین نے اسی نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جبکہ ادھر عبید اس کی بات کو دل میں لے بیٹھا تھا۔ یہ 21ویں صدی ہے محترمہ، تم جیسے لوگ تو موہنجو دڑو اور ہریپا میں پائے جاتے ہوں گے۔ وہ جل کر بولا، پھر تلخی سے کہنے لگا، اپنے کزن کو دیکھو، مشی کے ساتھ اڑا پھرتا ہے۔ اسے کبھی نہیں بتایا تم نے اپنے نام نہاد اخلاقیات؟ وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، دونوں فریقین رشتے کو جیسے نبھانا چاہتے ہیں ویسے ہی نبھا رہے ہیں۔ تنزین نے ایان اور مشل پر تبصرے سے گریز ہی کیا۔ بہرحال میں آج تمہارے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہوں اور بس۔ وہ اٹل انداز میں بولا تو تنزین چپ کر گئی۔ ٹھیک ہے، رات 8 بجے ہمارے گھر آ جائیے گا، سب مل کر ڈنر کریں گے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد آرام سے بولی تو عبید نے دان پیسے، میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کی موجودگی میں ڈنر کرنا چاہتی ہوں۔ تم اچھا نہیں کر رہی تنزین، نہ میرے ساتھ نہ ہی اپنے ساتھ۔ وہ جیسے اسے دھمکا رہا تھا۔ میں ابھی اپنے والدین کے گھر ہوں عبید، اور یہاں پر یہی اصول ہے، تم میری منگیتر ہو۔ اسے یاد دلایا، منگیتر ہوں، بیوی نہیں۔ وہ بھی اٹل لہجے میں بالآخر کہہ گئی تو عبید نے مزید بات کیے بنا ٹھک سے فون بند کر دیا۔ یہ عبید کی آخری فون کال تھی۔ وہ کافی دیر سے مشل کی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ مشل صاحبہ دن کے 11:30 بجے ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اس کی والدہ نے تو اسے کھلے دل بلکہ کھلے ذہن کے ساتھ اجازت دی تھی کہ وہ جا کر اسے جگا سکتا ہے، مگر ایان کی تربیت اسے اس انداز کی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مشل اور اس کے رہن سہن اور تربیت میں بہت فرق ہے، مگر پھر بھی اس نے مشل کو پہلی نظر میں پسند کیا تو منگنی کرانے میں دیر نہیں کی تھی، اور آج 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی وہ مشل کی طرف سے کھلی چھوٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے ماحول کی آزادی کو اپنا نہیں پایا تھا۔ آج ملازمہ چھٹی پر تھی، جس کی وجہ سے مشل کی والدہ خود جا کر ایان کے لیے کولڈ ڈرنک کا گلاس لانا پڑا۔ اب پچھلے 15 منٹ سے وہ مسلسل ملازمین کی ہڈ حرامی اور احسان فراموشی کی قصے سنائی جا رہی تھی۔ جتنا بھی دے دو انہیں کم ہے۔ اب دیکھو، صبح اس کے ڈیڈی ناشتہ کر کے گئے ہیں، میں نے کیا، برتن دھلنے کو پڑے ہیں، اور ہماری فاطمہ صاحبہ چھٹی کر کے بیٹھ گئی۔ ہر وقت ہڈی ڈالتے رہو ان لوگوں کو، تب بھی خوش نہیں ہوتے، اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہیں اور کرنی اپنی مرضی ہے۔ اب دیکھو ذرا کتنے مزے سے گھر بیٹھی ہوگی، دوپہر کی ہانڈی بھی نہیں چڑھائی آج اس نے۔ وہ مسلسل اپنے کام والی کو کوس رہی تھی۔ کیا؟ ایان کو جھٹکا لگا، اسے محسوس ہوا شاید سننے میں غلطی کی ہو۔ کھانا بھی وہی پکاتی ہے؟ ارے ہاں، وہی کمبخت پکاتی ہے، پہلے خانسامہ رکھا تھا، وہ بھی ایسے ہی ہیلے بہانوں سے بھاگ گیا تو مجبوراً 2 ہفتوں سے اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ جب تک کسی اچھی خانسامہ کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ وہ آرام سے بولی۔ ایان کی طبیعت مقدر ہونے لگی۔ اس کی امی بھاری وجود کی تھی، دوسرے جوڑوں کا درد انہیں کچھ کرنے نہیں دیتا تھا۔ کپڑے دھونے اور صفائی کرنے کے لیے انہوں نے بھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی، مگر کچن کی ذمہ داری انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی، اور اب پچھلے سال سے یہ ذمہ داری خود بخود نائمہ پر آ پڑی تھی، جو ایان سے چھوٹی تھی اور BA کے پیپرز کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ بقول اس کی امی کے کہ ہانڈی بھی خود نہیں پکانی عورت نے تو کرنا ہی کیا ہے۔ تو آنٹی آپ خود ہانڈی پکایا کریں، گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے پکے کھانے کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے۔ وہ رہ نہیں سکا۔ اوف، کون ان جھنجھوٹوں میں پڑے، ہر وقت لہسن پیاز ہی بنے رہو، وہ اکتاہٹ سے بولی تھی۔ انہیں ہر وقت نقص سے تیار اور خوشبو میں بسے رہنے کی عادت تھی۔ ایان نے گہری سانس بھری۔ تیرا پتہ نہیں کیا بننے والا ہے یان، ساس صاحبہ کے فرمودات ایسے ہیں تو پھر بیوی۔ خیر، مالی کی بیوی کو بلوایا ہے میں نے، برتن تو وہ دھو ڈالے گی، اور لنچ اور ڈنر تو ہوٹل میں ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تھی۔ اسی وقت مشل چلی آئی۔ تم آج صبح؟ وہ حیران تھی۔ محترمہ، باہر دھوپ چڑھی ہوئی ہے، آدھا دن گزر چکا ہے اور تمہاری صبح ہی شروع نہیں ہو رہی۔ ایان نے طنز کیا تو وہ اثر لیے بغیر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ صوفے پہ دھنس گئی۔ ایان نے ایک نظر اس کی والدہ کو دیکھا، مگر وہ لاپرواہی سے چینل سرفنگ میں مصروف تھی۔ ایان ٹھنڈی سانس بھرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، تمہیں نئی پینٹنگ بھی دکھانی ہے جو ڈیڈ نے مہنگے داموں خریدی ہے۔ مشل اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبوراً ایان کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ماما، چائے تو بھجوا دے ذرا، چلتے چلتے اس نے کہا تو وہ ناگواری سے بولی۔ فاطمہ نہیں آئی آج بھی؟
او نو، چھٹی کرے ماما اس کی ذلیل عورت۔ وہ فوراً غصے میں آ گئی، پھر ایان کے ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگی، ان لوگوں کو ہڈی ڈالتے رہو تب بھی ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا، ہڈی ڈالنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اپنے نئے کپڑے، جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز اسی کو دیتی ہوں، ثواب کا ثواب، اور کام بھی نکل جاتا ہے۔ وہ آرام سے بولی۔ ثواب؟ ایان کو حقیقتاً اس کی سوچ پر تعصب ہوا تھا۔ ہڈی ڈالنے کو تم ثواب سے تشبیہ دے رہی ہو یا ثواب کو ہڈی ڈالنے سے؟ وہ تلخی سے پوچھنے لگا تو مشل ٹھٹکی، کیا مطلب؟ دے دلا کے اسے ہڈی ڈالنا کہہ کر کون سا ثواب کما لیا تم نے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا، تو نہ صحیح، بات کرتے وقت تو کم از کم دھیان رکھا کرو، انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ ایان کو اس کا انداز قطعاً پسند نہیں آیا۔ تو کیا صبح صبح مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو؟ مشل نے ضد چھو کر تیکھے چتون سے اسے دیکھا تو وہ بھی خفکی سے پر لہجے میں بولا، تم ہی نے موڈ خراب کیا، ورنہ میں تو بے حد گڈ نیوز لے کر آیا تھا۔ اچھا، تو وہ بے حد گڈ نیوز کیا ہے؟ مشل شوخی سے بولی۔ مجبوراً ایان کو بھی اپنا موڈ بدلنا پڑا۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں اسی خوبصورت اور بہت مہنگی پینٹنگ کے سامنے موجود تھے۔ ایان نے ستائشی نظروں سے پینٹنگ کو دیکھا۔ بہت خوبصورت۔ کون؟ مشل اٹھلا کر اس کے سامنے آئی۔ ایان مسکرا دیا۔ پینٹنگ؟ بدذوق۔ مشل نے ناک چڑھائی تھی۔ خوشخبری نہیں پوچھو گی؟ ایان نے اسے یاد دلایا۔ بتا بھی دو اب، میری پوسٹنگ آرڈر آ گئے ہیں۔ وہ سسپینس بھرے انداز میں بولا تو مشل نے طنز کیا، کہاں کے؟ چچو کے چوکی ملیا؟ بے وقوف، کنٹری سائڈ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تو وہ چلا اٹھی، مائی گڈنس، امریکہ، یورپ؟ ایان نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ فرتے جذبات سے بے حال اس سے لپٹ گئی۔ اوہ، آئی لو یو ایان، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ جوش سے بولی، جبکہ ایان اس کی اس قدر بے باکی پر متحیر سے کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہاری پوسٹنگ بہت اچھی جگہ ہی، CSS کلیئر کرنا، وہ بھی اتنی اچھی پوزیشن میں، بچوں کا کھیل نہیں۔ مشل نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ ایان نے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو تم نہ، مشل چڑھ کر کہتے کہتے رک سی گئی، کبھی اچھا سا خوش بھی ہو لینے دیا کرو، اور بھی بہت سے اچھے طریقے ہیں خوش ہونے کے، جاؤ ذرا اپنے حسین ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے لاؤ، پھر دیکھنا میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ ایان نے شانوں سے تھام کے زبردستی اسے پیچھے کیا تو وہ جیسے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہی مڈل کلاس مردوں جیسی سوچ، پتہ نہیں تم لوگ عورت کو کچن میں کام کرتے دیکھ کے ہی کیوں خوش ہوتے ہو۔ اس کی بات ایان کو اچھی نہیں لگی۔ ہاں، ہمارے ہاں عورت کچن میں کام کر کے خوش ہوتی ہے، اپنے مرد کی تصحیح کر لو۔ مگر میں تو ان میں سے نہیں ہوں، وہ آرام سے بولی۔ ان میں رسنے بسنے تو جا رہی ہو نا؟ ایان نے اسے باور کرایا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ کبھی نہیں، ویسے بھی تمہاری پوسٹنگ کنٹری سائڈ ہو رہی ہے تو ہم کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک، بس گھومنا، سونا، کھانا پینا۔ اور یہ کھانا پینا آئے گا کہاں سے؟ ایان نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ ہوٹل سے، اور کہاں سے؟ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے بالکل اپنی ماں جیسا ہی جواب دیا۔ مگر میں پسند کروں گا میری بیوی اپنے ہاتھوں سے مل کے کھانا پکائے، ایان نے نرمی سے کہا۔ جواباً وہ ہٹ درمی سے بولی، مگر میں چاہوں گی میرا شوہر مجھے کبھی اس بات کے لیے فورس نہ کرے، میں اپنے والدین کی لاڈلی ہوں تو شوہر کی بھی لاڈلی بن کے رہوں گی۔ کیا بچگانہ پن ہے مشی، مجھ سے اتنا بھی پیار نہیں ہے تمہیں؟ ایان کو اپنے گھر کا ماحول یاد آیا تو اس نے مشل کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ ہے نا، پیار تو بہت ہے، کہو تو ابھی عملی نمونہ پیش کروں، وہ شوخی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ ایان نے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ اس کا سرخ پڑتا رنگ دیکھ کر رٹائی سے ہنسنے لگی۔ تم تو لڑکیوں کو بھی مات کرتے ہو، مگر تم میں وہ لڑکیوں والی کوئی بات نہیں، وہ غصے سے بولا۔ لڑکے تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اس سلسلے کے، اور تم شٹ اپ مشی، وہ ناگواری سے اسے ٹوک گیا۔ اس کے آزاد روی کا یہ مظاہرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور حقیقت ایان کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے تنزین کا خود کو سیند کر رکھنا یاد آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ایان؟ جب بھی ذرا اچھے موڈ میں ہوتی ہوں تم کوئی نہ کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہو۔ مشل کا بھی موڈ خراب ہونے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے اس عمل کے بعد ایان مزید کوئی پیش قدمی کرے گا، مگر اس نے جس طرح سے اس کی طبیعت صاف کرنا شروع کی تھی اس نے مشل کو غصہ دلایا۔ اپنا یہ اچھا موڈ شادی کے بعد دکھانا، ایان نے طنز کیا۔ اس پر اس کی طبیعت کا ہلکا پن اچھی طرح واضح ہو گیا۔ بالکل وہی باتیں، وہی انداز، وہ تیز لب و لہجے میں بولی۔ لگتا ہے تنزین کی صحبت میں زیادہ ہی رہنے لگے ہو تم۔ تنزین کا یہاں کیا ذکر؟ ایان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کس قدر حسین تھی وہ، مگر اس کی بے باکی نے ایان کی طبیعت مقدر کر دی۔ ہاں، ذکر؟ مشل نے مصنوعی حیرت سے کہکا لگایا، پھر تلخی سے بولی، ذکر کیا؟ پوری کی پوری تنزین موجود ہے ہمارے درمیان۔ ایان کو اس کے لب و لہجے کی تلخی بری طرح چبھی۔ یہ تمہارا دماغی خلل ہے اور بس۔ اچھا، مشل نے تمسخر سے اسے دیکھا۔
کہو کہ تم اپنی پوسٹنگ کی خبر دینے سے سب سے پہلے میرے پاس آئے ہو۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ایان ٹھٹک گیا۔ واقعی اس نے یہ خبر سب سے پہلے تنزین کو ہی سنائی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے مشی، اور کچھ نہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں میرا دماغ خراب ہے اور تنزین کی نیت، وہ زور سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جیسے گرا ہی اٹھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، قابو میں کر رکھا ہے اس نے تمہیں، تبھی تو میرا ہونے سے ڈرتے ہو۔ آپا بنی ہوئی ہے وہ تمہاری، مگر اندر سے کوئی اور ہی چکر چلا رہی ہے۔ اتنی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی کا گھٹیا انداز گفتگو ایان کو جھلسا کر رکھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ تنزین کی خوبیوں سے جلتی ہے، مگر وہ اس کے متعلق ایسی گری ہوئی سوچ رکھتی ہے، یہ ایان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بکواس بند کرو مشل، اس کا خون کھول اٹھا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے ایان، اس لیے وہ عبید کو لفٹ نہیں دیتی تھی اور تم مجھے۔ وہ زہر کھند ہو رہی تھی۔ تم اسٹوپڈ! ایان دان پیس کر آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زوردار تھپڑ نے اس کا چہرہ گھما دیا۔ اس اچانک حملے نے مشل کو چند ثانیوں کے لیے منجمد کر دیا۔ وہ ایان سے ثمر کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہر بار کی طرح لڑائی اور پھر صلح، مگر آج شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا، وہ آگ برساتے لہجے میں کہتا ٹھوکریں مارتا چلا گیا۔ مشل وہیں کھڑی چلانے لگی۔ اس کی ماما وہاں آئی، وہ ان سے لپٹ گئی۔ وہ بار بار اسے رونے چیخنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے تنزین سے چھپائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مذاق ہی مذاق میں مشل اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ تبھی شاید اس نے تنزین کا رشتہ عبید سے کرانے میں اتنی دلچسپی لی تھی۔ ایان کو خیال آیا، اور عبید سے اس کا رشتہ نہ بھی ہوتا تب بھی تنزین کو وہ بہت پسند کرنے، اس کی خوبیوں کا معترف ہونے کے باوجود ایان نے کبھی اسے شادی کے نظریے سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے 1.5 سال بڑی تھی۔ امی نے ایان سے بات تو کی تھی تنزین کے متعلق، اور شاید وہ ہاں بھی کر دیتا، مگر اس وقت تک وہ مشل سے کمٹمنٹ کر چکا تھا، اور مشل… اسے سوچ کر ہی کراہیت محسوس ہوئی۔ گھٹیا سوچ اور گھٹیا ذہن کی مالک، کیا دیکھ کے پسند کر لیا میں نے اسے محض شکل و صورت؟ وہ خود پر افسوس کر رہا تھا۔ اور تنزین، اس کے متعلق تو امی نے خود پوچھا تھا مجھ سے۔ افسوس، ہیرا چھوڑ کے جلتا کوئلہ ہاتھ میں لے لیا میں نے۔ اس کی سوچ نے پلٹا کھایا تھا۔ میں بات کروں گا عبید سے، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم کیا بات کرو گے؟ تنزین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہی کہ وہ تمہیں تنگ کرنا بند کرے، اور یہ کہ ہمارے گھرانے میں یوں آزادانہ ملنا ملانا پسند نہیں کیا جاتا۔ ایان نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ مجھے تمہاری اور مشل کی مثالیں دیتا ہے، تم اسے کیا سمجھاؤ گے؟ کیوں؟ ہماری کیوں مثال دیتا ہے؟ ایان کو غصہ آیا۔ اف، بات کو ختم کرو۔ پتہ نہیں مجھے بھی ہر بات تم سے شیئر کرنے کی بیماری کیوں ہے۔ تنزین جسے پچھتائی تھی۔ میں اسے نہ صرف ملوں گا بلکہ بات بھی کروں گا، ایان نے اٹل انداز میں کہا، تو جو وہ عبید کے تیور دیکھ چکی تھی فی الفور بولی۔ نہیں، تم اس سے کچھ نہیں کہو گے۔ وہ خاموش ہے، یہی بہتر ہے۔ کل کو تو وہ کوئی اور ڈیمانڈ لے کے آ جائے گا، تب دیکھا جائے گا۔ ماموں جان نے اسے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ وہ بے چین ہونے لگا۔ اسے مشل کے بے باک انداز یاد آئے۔ عبید تو پھر ایک مرد تھا، اس کی آزادی کی بھلا کیا حد ہوتی؟ ان کے خیال میں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ہزاروں اچھے پڑے ہیں اس دنیا میں، انہیں یہی ملا تھا تمہارے لیے؟ وہ بولا تو تنزین نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور ان ہزاروں میں سب سے پہلا کون ہے؟ اس نے مذاق میں پوچھا تو وہ بے اختیار بولا، میں۔ تنزین کی نگاہ ساکت ہوئی۔ وہ مذاق میں بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا تھا۔ شٹ اپ۔ اوکے، میں شٹ اپ ہو جاتا ہوں، وہ مؤدب ہوا۔ اور تم عبید سے بھی نہیں ملو گے، میں ابو سے کہنے کی کوشش کروں گی، خواہ مخواہ میں رشتہ خراب ہو رہا ہے، تنزین نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ مگر اسی شام وہ عبید کے آفس میں موجود تھا۔ کہیے جناب، آپ کو کیا کام پڑ گیا ہم سے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے ایان کو دیکھ رہا تھا۔ تنزین سے رشتہ داری کے ناطے اسے جس انداز میں ایان سے ملنا چاہیے تھا، اس خیر سگالی جذبے کا فقدان تھا اس کے انداز میں۔ میں تنزین کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، وہ قدرے مسکرا کر دوستانہ انداز میں بولا تو عبید کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ پھر وہ وسیع ٹیبل پر آگے کی طرف جھکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایان فنکارا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تنزین اس ٹائپ کی لڑکی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے اس نے بہت پراثر انداز میں بات کی تھی، مگر مقابل بھرا بیٹھا تھا، یہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اس کی بھی اور تمہاری بھی ٹائپ، وہ پھنکار کر بولا تو ایان کے حواس الٹ ہو گئے۔ بات بھول کر تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہیلے بہانے تو میں کئی دنوں سے سن رہا تھا۔ اگر آج تم نہ آتے تو میں سمجھتا کہ مشی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اب مجھ پہ جیسے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اسے کسی کی منگیتر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایان کا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اچھا گیم کھیل رہے ہو تم دونوں، دولت ادھر ادھر سے اکٹھی کرنے کے لیے منگنیوں کے کھیل رچا لیے، اور عشق و عاشقی ایک دوسرے سے۔ واہ، مشل جانے اس کے کس طرح کان بھرے تھے۔ شٹ اپ، ایان بے قابو ہونے لگا۔ یو شٹ اپ اور یہاں سے نکل جاؤ۔
عبید نے حقارت سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو ایان پھنکارا، پچھتاؤ گے تم ایک دن، یاد رکھنا۔ عبید نے ایک بار پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تو لٹا پٹا سا تھا۔ ان دنوں تو جیسے پوری دنیا ہی ایان سے خفا ہو رہی تھی۔ ہر کوئی دونوں منگنیاں ختم ہونے کا سزاوار اسی کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے ہزار دلیلیں دی مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اور ابو جی، وہ تو جو کرتے وہ کم تھا۔ وہ تو پہلے ہی مشل کے گھرانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اندر سے تو شاید یہ رشتہ ختم ہونے پہ خوش تھے مگر تنظیم کے معاملے میں وہ اس کو خطا کار سمجھ رہے تھے۔ ماموں جان نے صاف لفظوں میں اسے گھر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس بات نے ایان کو بہت تکلیف پہنچائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تنظیم اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ امی بار بار روتی، میرا تو میکا ہی ختم ہو گیا، ایک بھائی تو تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوا جا رہا ہے، میری لاڈلی بھتیجی۔ اس نالائق نے داغ لگایا اس بیچاری کو۔ ایان کو ان کے الفاظ پر سخت اعتراض تھا مگر صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ سننے پر مجبور تھا۔ ابو نے بھی امی کو تسلی دی کہ ان کے بھائی کو منا لیں گے۔ نائمہ نے رازداری سے اسے بتایا تو وہ متجسس ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ کی اور تنزین آپا کی شادی کر کے، وہ بے نیاز سے بولی تو ایان کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یوں ہی بکواس کیے جا رہی ہو۔ وہ یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ نائمہ نے منہ بنایا، میں نے خود سنا ہے۔ امی ماموں جی کی طرف سے بہت پریشان تھی، وہ ساری صورتحال کا ذمہ دار آپ کو قرار دے کر امی سے ناراض ہو چکے ہیں، سو ابو نے انہیں راضی کرنے کا یہی حل بتایا ہے، بہت قطعی انداز میں۔ آخر میں وہ زور دے کر بولی، اور میں بھی اس رشتے سے قطعی طور پر انکار کر رہا ہوں۔ وہ یوں دانت پیس کر بولا جیسے تنزین رضا سے جانے کتنے جنموں سے دشمنی ہو۔ نائمہ تو حیرت کے مارے مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں نے تو سوچا تھا آپ خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے، مایوسی سے بولی تو وہ اور بھڑکا، ایسے کون سے 100 کروڑوں کی لاٹری نکل آئی ہے میری، جاؤ اور جا کر بتا دو سب کو کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ لو بھلا، مجھے کیا پڑی ہے جوتے کھانے کی، جا کے خود اعلان کرتے پھریں بغاوت کا، ابو جی کو تو جانتے ہی نہیں آپ جیسے۔ نائمہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور پیچھے اسے جلنے کوڑنے اور تلملانے کو چھوڑ گئی۔ تنزین رضا، اسے سوچ کر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی بہترین دوست ہوا کرتی تھی، پرسوں آنے والے فون سے پہلے تک وہ واقعی اسے بہترین دوست مانتا تھا۔ عبید کی طرف سے بات ختم کیے جانے اور ماموں جان کی طرف سے قطع تعلقی کے اعلان کے بعد یہ اس کی پہلی فون کال تھی، ورنہ اس سے پہلے نہ تو تنزین نے کوئی خود رابطہ کیا اور نہ ہی ایان کی کوئی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ ایان کو اس کی فون کال پا کر خاصی خوشی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، میری زندگی میں 4 چاند جو ٹانگ دی ہے تم نے، اس کی تلخی سے بھرپور جواب نے لہجہ بھر کو ایان کو خاموش کرا دیا۔ میں خود بھی اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا تانی، مگر تم میری کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ ماندانہ انداز میں بولا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں کیونکہ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تانی۔ وہ اس کے رد عمل پر ششدر رہ گیا۔ وہ تو سوچے ہوئے تھا کہ جیسے بھی صحیح مگر اس رشتے کے ختم ہونے اور عبید جیسے شخص سے پیچھا چھوڑنے پر وہ اس کی ممنون ہوگی، مگر وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا عبید سے ملنے کو، پھر بھی تم نے اپنی من مانی کی۔ تم ہوتے کون ہو میرے گارجین بننے والے؟ میرے بڑے موجود ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پھر تمہیں کیا تکلیف تھی اس معاملے میں پڑنے کی؟ یہ پہلی بار تھا وہ ایان سے اس لب و لہجے میں بات کر رہی تھی، اور یہ پہلی ہی بار تھا کہ ایان کو اس سے بات کرتے ہوئے الفاظ ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مگر تم خود عبید کے مطالبات سے تنگ تھی، اس نے کہنا چاہا، مگر وہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ وہ میرا مسئلہ تھا، تمہیں ہی کیا تکلیف تھی؟ ایان کو اس کی بات پر افسوس ہوا۔ جو تمہیں تکلیف پہنچائے وہ در حقیقت مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تانی۔ شٹ اپ ایان مصطفیٰ، وہ اس قدر غصے سے چیخی کہ حد نہیں۔ خبردار جو مجھ سے یہ فضول ڈائلاگ بازی کی تو، اور یاد رکھنا میں زندگی میں تم سے بات تو دور تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی تو ایان نے سوچا کہ وہ غصے میں ہوگی، مگر وہ اس قدر برا برتاؤ کرے گی یا ایان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تو کیا اس نے نہ کرتے بھی اپنی دنیا عبید تک محدود کر لی تھی؟ وہ بے یقینی سے بے جان ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اندر سے عبید کو پسند کرنے لگی تھی اور میں نے سارا معاملہ ہی بگاڑ دیا۔ عظیم نقصان کے خیال ہی سے ایان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تنزین کو کبھی بھی ذرا بھی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہاں شاید زندگی میں سب سے بڑا دکھ اسے مجھ سے ہی پہنچ گیا۔ اس نے تعصب سے سوچا تھا، مگر یہ وقتی طور کا تعصب تھا، یہ وقتی طور کی پشیمانی تھی۔ اس کے بعد جب ایان نے تنزین کی گفتگو اور انداز کو سوچا، اسے طیش ہی آیا، تو اس کے لیے وہ شخص ہی سب کچھ ہو گیا، میں کچھ نہیں رہا۔ ایک تو اسے اس شخص کی بے ہودہ کوئی سے نجات دلائی، اوپر سے وہ میرا احسان ماننے کے بجائے دوستی کا جذبہ کہیں دور جا سویا تھا۔ مجھے بھی تم سے نفرت ہے تنزین رضا، اور تم ایک بار میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی، میں 2 بار بلکہ 100 بار تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے بھی موسم ارادہ کر لیا، مگر اب یہ نیا جھنجھٹ، تقدیر کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔
جب وہ دونوں بہترین دوست تھے تب تو ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور اب جب کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے، قسمت انہیں مستقل ایک دوسرے کی شکلیں دکھانے کا بندوبست کرنے میں جت گئی۔ مگر میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اسے پھر سے تنزین کا انداز یاد کر کے غصہ آنے لگا۔ اس کے انکار نے پہلے تو امی کو ششدر کر دیا۔ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھے گئیں۔ تنزین، تانی سے شادی کو کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے اپنی بات پہ قدرے زور دے کر کہا کہ شاید اس نے ٹھیک سے سنا نہ ہو۔ اور میں بھی تنزین، تانی کے رشتے سے انکار کر رہا ہوں، وہ انہی کے انداز میں بولا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اب وہ متحیر ہونے لگی۔ دماغ خراب ہوتا تو انکار نہ کرتا۔ وہ پلیٹ میں سے سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ بکو مت، امی نے سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے۔ مجھے تنزین رضا سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اور کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ امی نے گھورا۔ اب وہ کیا بتلاتا اپنی دشمنی کی تفصیل؟ بلکہ امی تو شاید اس بہادری پہ اپنی بھتیجی کو گلے لگا کر داد دیتی۔ وہ تو پہلے ہی ایان کی کافی طبیعت صاف کر چکی تھی، اور ابو جی کیسی چالاکی سے بدلہ لے رہے ہیں نہ ڈانٹنے کا۔ ایان کو گلا تھا۔ 100 وجوہات ہوتی ہیں امی، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ اچھا جی، تو ان میں سے صرف ایک مضبوط سی وجہ بتا دو اس شادی سے انکار کی تو میں بھی مان جاؤں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، تن سے بولی۔ اب وہ وجہ تسمیہ کیا بتاتا، جو منہ میں آیا وہی بک دیا۔ وہ مجھ سے 1.5 سال بڑی ہے۔ 1.5 سال بڑی ہے؟ 150 سال تو بڑی نہیں۔ امی نے اس کے اعتراض کے پرکھچے اڑائے تو ان کے لیے چائے کا مگ لاتی نائمہ کی ہنسی نکل گئی۔ ایان نے اسے کھا جانے والی انداز میں دیکھا۔ تم چلاکو بلی کنسوئیاں لیتی ہو؟ جی نہیں، مجھے کسی قسم کی کنسوئیاں لینے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے کام سے آئی تھی۔ اس نے چائے کا مگ امی کو پکڑاتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو وہ بے رخی سے بولا۔ تمہارا کام ہو گیا نا، جاؤ اب یہاں سے۔ وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اسے کتنی خوشی تھی تنزین کو بھابھی بنانے کی، مگر ایان کی ہٹ درمی پہ یہ موقع گنوانے والی تھی۔ تانی آپا کو ساری صورتحال بتا کر مشورہ طلب کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں مصروف کیسے انکار کرتے ہیں۔ اسے بھی ایان کی طرح تنزین کے مشوروں پر اعتبار تھا۔ اپنی سوچ پہ خود کو شاباش دیتی وہ فون سٹینڈ کی طرف بڑھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس رشتے کی جڑ میں بے اعتمادی کا بیج بونے جا رہی ہے۔ ادھر وہ مسلسل امی کی تفتیش کی زد میں تھا۔ ایان، فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت کھاؤ، پہلے ہی اپنی منگنی توڑ چکے ہو، بلکہ اس بیچاری کی بھی منگنی توڑوا چکے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ دونوں کنوار کوٹھا ڈال کے بیٹھو گے؟ امی کو تو غصہ آنے لگا۔ میں نے اس کی منگنی نہیں توڑوائی، اس خبیث نے خود توڑی ہے۔ وہ جلبلایا۔ وجہ تو تم ہی بنے نا، امی نے تعصب سے کہا۔ اتنی فضول باتیں سننا پڑی ان لوگوں کو، سب ہمارے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اچھی شہرت پر مطمئن تھا، مگر تمہاری منگنی کا ٹوٹنا اور ساتھ ہی تانی کی بات ختم ہونا اس بات کو ہوا دے رہا ہے کہ بات ضرور کچھ تھی، امی نے جتایا۔ اور آپ ہماری شادی کروا کے اس کچھ پر یقین کی مہر ثابت کرنا چاہتی ہیں، ایان نے جھنجھلا کر کہا۔ ایسی باتیں کر کے تم اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے گوا دو گے دوسری مرتبہ۔ عالیہ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے لقمہ دیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے، کھل کے بتاؤ، تانی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ بھابھی نے اس کے انداز میں چھپی خفگی کو بھانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج تک تو نہیں ہوئی تھی، اس کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی، شکر نہیں کرتا کہ تنزین کے لیے اس کا رشتہ قبول کیا جا رہا ہے۔ امی کی بات نے اب کی بار تو اسے ترپا کے ہی رکھ دیا۔ میں کون سا لنگڑا لولا ہوں، خدا نہ خواستہ، یا پھر میری ناک بہتی ہے؟ اوف، اب تو بھابھی کو پورا یقین ہو گیا کہ اندرون کھانا بات کچھ نہ کچھ ضرور تھی۔ دیکھا اسے؟ امی فوراً روحانسی ہو کر بھابھی کی تائید چاہنے لگی۔ سنی اس کی باتیں؟ پہلے تو ہر وقت تانی یہ تانی وہ، بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے نام کی مالا جپتا شروع کر دے، اور اب جب کہ شادی کا معاملہ چلا ہے تو لنگڑے لولے بہانے بنا رہا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے امی، بہت بہترین لڑکی ہے، کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جس سے اس کی شادی ہوگی۔ اسے ایک بارگی خیال آیا کہ نئی دشمنی اپنی جگہ، مگر عالیہ بھابھی کے سامنے وہ بلا وجہ شادی سے انکار کر کے تنزین کی پوزیشن ڈاؤن کر رہا تھا۔ جانے کیا سوچے، سو بڑے خلوص اور زور و شور سے تنزین کی تعریف کرنے لگا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ابو جی نے بھی ابھی کمرے میں قدم رکھا تھا اور وہ بھی اس تعریفی صنعت سے بہرور ہو چکے تھے۔ لو، تم ایسے پریشان ہو رہی تھی، دلہے میاں تو تیار بیٹھے ہیں، انہوں نے امی کو تادیبی انداز میں کہا، پھر اس کی طرف مڑے۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے، اس لیے سدھارنا بھی تمہیں کو تھا۔ اچھی بات ہے کہ تنزین اس گھر میں آئے، ہمیں ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو گھر کو گھر بنا کے اور دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ لو جی، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکری، اور رنگ بھی خوب سے خوب تر آ گیا۔ ایان کا جی چاہا کہیں جا کے اپنا سر پھوڑ لے۔
आलिया भाभी भी बदमज़ा होकर उठ गई। अम्मी के चेहरे पर छाई खुशी अयान को गहरी सांस भरने पर मजबूर कर गई। वो अंदर ही अंदर खुद को समझाने लगा, मगर शायद तंजीन की कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। अगले रोज़ अम्मी और आलिया भाभी पूरे एहतमाम के साथ रिश्ता लेकर गई और वापसी पर बेहद खुश लौटी थी। शुक्र है मेरे खुदा का, भाई साहब बहुत खुश हैं। अम्मी तो बार बार एक ही फिक्रा कहे जा रही थी और उनकी खुशी देख देख के अयान ठंडा पड़ता जा रहा था। मिकी में ले दे के एक भाई ही तो बचा था, वो भी इसकी बेवकूफ़ी की वजह से छूट रहा था। अब अगर ज़रा सी कुर्बानी से हालात सुधर सकते हैं तो वो क्यों ना कोशिश करती। इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी। अयान ने ठंडी आह भरी थी, मगर शाम को आने वाले फ़ोन ने तमाम फसाद एक बार फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपना रिश्ता भेजने की? दूसरी जानिब तंजीन रज़ा थी, सख्त गुस्से में। अयान का दिमाग भी घूमने लगा। मुझे कोई शौक़ नहीं था मोहतरमा से शादी करने का। अम्मी अगर आई थी तो अपनी खुशी से, अपने भाई को राज़ी करने के लिए, वरना कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा, और कोई अकल की अंधी होगी जो तुमसे शादी करेगी। अयान मुस्तफ़ा, वो भी चटकी थी। अयान को गुस्सा आया। दोस्ती गई भाड़ में और इखलाकियात की घास खाने। इस कदर बेइज्जती तो क्यों बन रही हो अकल की अंधी? मुझे फ़ोन करने से बेहतर था अपने वालिद साहब से बात करती। सुलग कर कहा तो वो चबा चबा कर बोली, वो भी तुम्हारे ही मामू हैं। मेरे पास फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं मोहतरमा। वो बेरुखी पर उतर आया। ओके, मगर फ़ौरन इस पेशतर अपना रिश्ता वापस ले लो। मैं मर कर भी ये शादी नहीं करूँगी। वो अटल अंदाज में कहती। कहीं से भी उसे अपनी तंजीम नहीं लगी थी, जिसके साथ वो हर बात हर मसला शेयर किया करता था और जिसकी खुशगुफ्तारी का दिल से कायल था। पर मैं क्यों? वो भी अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, मैं क्यों अपने कंधे पर बंदूक रखूं? मेरे लिए सब मुहतरम है, सबसे बढ़कर मेरी माँ की खुशी, और ये खुशी उन्हें दे चुका हूँ, अब वापस नहीं छीन सकता। वो सफ़ा चट अंदाज में बोला, साथ ही जता भी दिया कि इस रिश्ते में फ़कत अम्मी ही की रज़ा शामिल है, उसकी नहीं। थोड़ी देर को वो खामोश रह गई, फिर नपे हुए लहजे में बोली, तुम जानते हो कि मैं अब्बू के सामने इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। जो भी करना है तुम ही को करना है। वाह, ये अच्छा रोब है, अयान ने तंज किया। दर हकीकत उसे तंजीन की बेबसी और पिसपिसाई पर मज़ा भी आया था। अब दिखाओ ज़रा कर, देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वे चिल्लाई तो अयान ने बेसाख्ता रिसीवर कान से हटाया, फिर जैसे बड़े मुतासिर होने वाले अंदाज में बोला, बड़ी बदतमीज़ हो, ये क्वालिटी कभी पहले तो नहीं बताई तुमने। शट अप अयान, यू शट अप। वो भी उसी के अंदाज में डपटते हुए बोला था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीरन कर दूंगी। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? इधर से रिश्ता तोड़ा, इधर जोड़ा। वो दांत पीसते हुए बोली तो अयान को ज़ोर से हंसी आई। अच्छा, यानी तुमने मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला कर लिया है? भोलपन से पूछा तो दूसरी तरफ से रिसीवर पटक दिया गया और अब अयान को हंसी आई चली जा रही थी। ये तो बड़े मज़े की सिचुएशन है। वह हल्का फुल्का सा हो गया। देख लेते हैं तंजीन बीबी, कितने दिन तक ये मुंह नहीं देखोगी? हम तो बड़े एहतमाम से मुंह लेके तुम्हें बयाने आएंगे। वो आईने के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मिशेल सिकंदर नहीं है तो कोई भी हो जाती, फिर तंजीन रज़ा क्यों नहीं? अयान ने बड़ी समझदारी से खुद को समझा लिया था। वाकई बेहतर के बदले जब इंतखाब करना ही था तो वह बेहतरीन का क्यों ना करता। अब वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था, फरीके सानी के पेचो ताब से लापरवाह। अब जाने क्या एतराज़ था। 3 मरतबा फ़ोन कर चुकी थी। अयान ने एक बार उसे समझाने की अब बस कोशिश कर डाली। जो हुआ वो कातिबी तकदीर ने यूं ही लिखा था तानी, और जो हो रहा है उसे भी मशयती इज़्ज़ती समझकर कबूल कर लो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। भूल है तुम्हारी, मुझसे शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना रहे हो। वो किसी तौर पर मान के नहीं दे रही थी, जाने क्यों। चलो तुम्हारी तो आसान हो जाएगी ना, मैं बस सब्र शुक्र करके गुजारा कर लूँगा। वो मासूमियत से गोया हुआ, फिर हंसने लगा। दूसरी जानिब तंजीन का बस ना चला कि रिसीवर किसी तरीके से उसके सर में दे मारती। अब देखना मैं क्या करती हूँ, बड़े शोला फिशा अंदाज में कहते हुए उसने फ़ोन बंद किया तो वह गहरी सांस भर के रह गया। और फिर तंजीन रज़ा इतना ही कर सकी कि रमज़ान शरीफ से 1 हफ़्ता पहले दुल्हन बन के उसके आंगन में उतर आई। दांत अंदर रखो, मुसलसल टूथपेस्ट का इश्तहार बन के दिखा रहे हो। ये गालिब था उसका चचा ज़ाद और नाइमा का मंगेतर। बारात के पूरे फंक्शन के दौरान अयान को मुसलसल बोलते और कहके लगाते देकर वो रह नहीं सका था। आज के फंक्शन का हीरो हूँ मैं, अयान ने तफाखुर से कहा। बच्चे, अब तो ताया जान भी तुझे मशकूक नज़रों से देखने लगे हैं कि कहीं तूने जानबूझकर तो तंजीन की मंगनी नहीं तुड़वाई थी। वो धमकाने वाले अंदाज में बोला तो अयान की बतीसी को अंदर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पता नहीं कौन कौन सी रस्मों के बाद वो मूवी वाले को फारिग करके अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो अब दिल की अजीब सी कैफियत हो रही थी, कुछ उलझी हुई कन्फ्यूजिंग सी। मजाक बरतरफ, मगर तंजीन की ये नई हैसियत खुद उसके लिए भी इतनी जल्द काबिल कबूल ना थी। मगर किस्मत ऊपर पहुंचा तो कराह कर रह गया।
نہ صرف نائمہ اور اس کی 2 کزنز بلکہ غالب صاحب بھی دروازہ روکے کھڑے تھے۔ اب کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ ایان نے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا۔ ادب سے بھائی، زیادہ اکڑ دکھائیں گے تو باہر ہی رہیں گے، نائمہ نے دھمکایا تو وہ اسے گھورنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ابھی بھائی حل کرتا ہوں۔ غالب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایان کے شانے پر بازو پھیلایا، گویا لڑکیوں کو حوصلہ دیا۔ چل بھائی، جانتا ہوں میں تجھے۔ ایان نے اس کا بازو جھٹکا۔ بلکہ آج بہت اچھی طرح سے جان گیا ہوں۔ تمام رسومات میں اس کی جیب سے روپے نکلوانے والا وہ لڑکیوں کا برابر کا ساتھ رہا تھا۔ ہاں تو جان پہچان بڑھانا بہت اچھی بات ہے۔ غالب نے سر دھنا۔ چلو دفع ہو جاؤ سب یہاں سے۔ ایان نے چٹکی بجائی تو لڑکیاں منہ بسوڑنے لگی۔ کیا ہے ایان بھائی، آدمی کی ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، اس موقع پر بھی آپ کنجوسی دکھا رہے ہیں۔ مزدہ نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ لو، تم نے خود ہی سوچ لیا کہ میں نے یہ ایک ہی شادی کرنی ہے، ایان نے آرام سے کہا تو لڑکیوں نے شور مچا دیا۔ بھائی نیک نکالتے ہیں یا ابو کو بلائیں؟ نائمہ نے پھر سے دھمکایا، مگر وہ مطمئن کھڑا تھا۔ کس بات کا نیک، بلکہ جگہ ٹیکس۔ بھابھی نہیں دیکھنی؟ غالب نے جیسے اسے للچایا۔ 1000 دفعہ دیکھا ہوا منہ ہے، آج نہ دیکھو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا۔ اسے یقین تھا کہ اندر موجود تنزین تک یہ آواز بخوبی جا رہی ہوگی۔ بہت بری بات ہے۔ نائمہ نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اسے روپے نکالتے ہی بنی۔ یہ اچھی محصول چنگی لگا رکھی ہے تم لوگوں نے، وہ بڑبڑاتا رہا۔ اور میرا حصہ؟ غالب نے اطمینان سے کہا تو ایان نے اس کی پشت پر ایک دھموکا جڑ دیا۔ کافی ہے یا اور دوں؟ وہ بلبلا اٹھا۔ بس جناب، پہلے ہی میرے حصے سے کافی زیادہ میرے حصے آ گیا ہے۔ ایان نے اس کی اداکاری پر بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ چلو پھر شکل گم کرو تم چاروں، بلکہ جا کے آج کی کمائی بانٹو۔ ان کے جانے کے بعد ایان نے گہری سانس بھری۔ تو اب تمہاری باری ہے تنزین رضا، تم سے تو بہت اچھی طرح نمٹنا ہے میں نے۔ اس نے لمحہ بھر کو اپنے محسوسات کو ٹٹولا تو ان میں ایک ہلکا سا سبک پن پایا۔ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، تو گویا تمہارا ساتھ مجھے ناگوار نہیں ہے۔ وہ اپنی بدلتی کیفیات پر خود ہی محظوظ ہو کر ہنس دیا۔ نوب گھما کر دروازہ کھول کر وہ اندر جانا ہی چاہتا تھا، مگر یہ کیا؟ اس نے 2-3 بار نوب گھمائی، دروازہ لاک تھا۔ اس نے مسلسل نوب کو گھمایا مگر بے سود۔ ابھی وہ چاروں اندر ہی نکل کے گئے تھے تو دروازہ کیسے لاک ہو گیا؟ ایان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ تنزین رضا، وہ تو اپنے تئیں آج کی رات اسے سیدھا کرنے والا تھا، اور پھر وہ سوا سیر بن گئی تھی۔ ایان نے کھنکارتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب میں داڑ 2-3-4 بار۔ اب اسے غصہ آنے لگا۔ زور سے کھٹکھٹا بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کے متوجہ ہو جانے کا ڈر تھا۔ دلہے میاں کو کمرے سے باہر کسمری کی حالت میں دیکھ کر گھر میں موجود مہمان جو باتیں بناتے ان کا خیال ہی ایان کو لرزا گیا۔ دروازہ کھولو تنزین، اس نے غصے میں آ کے دبے دبے لہجے میں کہا، مگر وہ تو جیسے افیم کھا کر سو گئی تھی۔ وہ اس کے چاروں طبق روشن کرنے کی سوچ رہا تھا، جواباً اس نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ پچھتاؤ گی تم تنزین، دیکھ لینا۔ وہ بکتا جھکتا کتنی ہی دیر وہیں ٹہلتا رہا، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ پا کر غصے سے ابلتا سامنے کمرے کا دروازہ کھول کر گھس گیا۔ دیکھ لینا میں تمہارا کیا حشر کروں گا تنزین رضا۔ بے عزتی اور ہار کے احساس نے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنزین رضا سے بدلہ لینے کا موسم فیصلہ کر چکا تھا۔ کسی کو پتہ چل جانے کا خوف اتنا شدید تھا کہ صبح سویرے ہی اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف لپکا، آنکھیں نیند سے بوجھل، حواس گم، قدم کہیں تو خود کہیں۔ نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے اعصاب پر تھوڑا سا سکون وار ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ ایان نے قدرے آنکھیں میچ کر بستر کی طرف دیکھا تھا، وہ خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کہیں کھلا تھا۔ کہیں فرار تو؟ وہ وہیں کھڑا ہونک سا اندازے لگانے لگا۔ تبھی ایک سائڈ پر اسے جائے نماز بچھائے دیکھ وہ اپنے خیال پر لاحول پڑتا، قدرے اطمینان کی سانس بھرتا بستر کی طرف بڑھا، دھڑام سے بستر پر گرا تھا۔ ابھی ذرا فارغ ہو لے، پھر پوچھتا ہوں اس سے۔ بستر کی بادشاہی پاتے ہی اس کے اندر کا انا پسند مرض پھر سے جاگ گیا۔ غصے کی اہمیت اپنی جگہ، مگر رات منانے کی وجہ سے نیند نے ایسا غلبہ طاری کیا کہ وہ لمحوں میں اتنا غفیل ہو گیا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کے فارغ ہوئی۔ ایان کے عمل سے اچھی طرح واقف تھی، اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور اس کی مخالف سائڈ پر نیچے کارپٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھ لیا۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے وہ اپنے ذہن کو پراگندہ سوچوں سے محفوظ رکھنے کی سعی کرتی، اپنا دھیان خدا کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے اور زور زور سے بولنے کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا تو وہ آنکھیں بمشکل کھول پایا۔ یہ میں ہوں، میں غالب۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ لہراتا جیسے کسی پاگل دیوانے کو باور کروا رہا تھا۔ کون؟ وہ نیند کی زد میں تھا۔ ہاں، غالب نے ٹھنڈی سانس بھری۔
وہ پوچھتے ہیں کہ کون غالب، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا ہے؟ صبح صبح نحوست پھیلائی کیوں چلے آئے ہو؟ ایان نے جمائی روکتے ہوئے اسے کھورنے کی کوشش کی۔ صبح؟ غالب نے جی بھر کے آنکھیں پھیلائیں، پھر اپنی کلائی پہ بندی گھڑی اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ 11:30 دوپہر سر پہ کھڑی ہے بچے۔ ایان کو جھٹکا لگا، ساتھ ہی گزری رات پورے سیاق و سباق کے ساتھ ذہن میں لہرا گئی تو وہ بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو صرف تو ہی پوستی بنا ہوا ہے، تنزین نیچے سب کے ساتھ ہے۔ غالب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ ایان کو ابو جی کا خیال آیا۔ ناشتے پہ میرا انتظار ہو رہا ہوگا، وہ مسکرایا، آخر ولیمے کا دلہا تھا، اتنا پروٹوکول تو آج ملنا ہی چاہیے تھا، ورنہ ابو جی تو اسے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ہی چلاتے تھے۔ نہ، غالب نے مزے سے کہتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ تایا جان نے کہا تھا کہ 10 بجے تک جو بھی ناشتے کی میز پر موجود ہوا، ناشتہ صرف اسی کو ملے گا، تو تم اب اپنا ولیمہ ہی کھانا۔ ایان کو جھٹکا لگا، بکواس مت کرو، دلہے میاں چل کے دیکھ لینا۔ غالب نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا اور واقعی سب ناشتے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے شکایتی نظروں سے امی کی طرف دیکھا اور فرحین آپی سے سلام دعا میں مصروف ہو گیا۔ وہ تنزین کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ دلہا تو جیسے فالتو ہوتا ہے نا، اس نے خفکی سے سوچا۔ میں تو کہہ رہی تھی ایان کا انتظار کر لیں، مگر پھپھا جان کا آرڈر تھا بھائی۔ فرحین آپی ہنس رہی تھی۔ نائمہ، بھائی کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ امی نے آواز لگائی تو وہ ناراضگی سے بولا، رہنے دیں، ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے، ولیمے کا ڈنر ہی کھا لوں گا۔ بالکل ٹھیک سزا چنی ہے تم نے اپنے لیے، ابو جی ہمیشہ نازک وقت پر ہی برآمد ہوتے تھے۔ آدمی کو کم از کم اپنی شادی میں تو پروٹوکول ملنا ہی چاہیے۔ اچھا، جاؤ پھر جا کے ناشتہ کر لو، وہ مسکرا دیے تھے۔ بھائی ادھر لاؤنج میں آ جائیں، یہاں والے سب تو ناشتہ کر چکے ہیں، نائمہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اطلاعاً کہا تو وہ ابو جی کی حوصلہ افزائی سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے اٹھ آیا۔ حالانکہ یوں اکیلے میں ناشتہ کرنے کی اس کی بالکل بھی چاہت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سینٹر ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ پرتکلف سا ناشتہ دیکھ اس کی غصے سے سوئی ہوئی بھوک جاگنے لگی۔ چلو تم ہی میرا ساتھ دے دو، اس کا موڈ قدرے خوشگوار ہوا تو نائمہ نے شوخی سے کہا، میں کیوں، ساتھ دینے والے ساتھ دیں گے، کل جنہیں آپ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس کا اشارہ پا کر ایان نے بے اختیار پلٹا تو چند لمحوں کے لیے ٹھٹک ہی گیا۔ موو کلر کے امبرائڈرڈ شفون کے کپڑوں میں ملبوس ہلکی سی جولری کے ساتھ نئی نویلی ہی لگ رہی تھی۔ ایان نے اسے کبھی بھی میک اپ میں نہیں دیکھا تھا اور اب وہ ہلکے سے میک اپ میں تھی۔ اسے یوں ساخت و جامت پا کر نائمہ شرارت سے کنکاری تو وہ ایک دم حواس میں لوٹا۔ مجھے تو ویسے بھی بھوک نہیں، میں نے تو سوچا تھا شاید تم نے ناشتہ کرنا ہو، ماتھے پر بل ڈال کر اس نے نائمہ سے کہا۔ گزشتہ شب کی بے عزتی کا احساس تنزین کو دیکھتے ہی اوت آیا تھا۔ نہ جی، ہم میں اتنی وفا کہاں، جن کو احساس ہے وہی آپ کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ نائمہ خوش تھی، بے حد و بے حساب، من پسند کرن، من چاہتی بھابھی بن گئی تھی۔ اس کے انداز کی شوخی سے یہ بات واضح ہو رہی تھی۔ احساس؟ وہ نتنے پھلا کر کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ تنزین نے نہایت اعتماد کے ساتھ ٹیبل پر چائے لگائی۔ تم بھی ساتھ دو نا، اب وہ نائمہ سے کہہ رہی تھی، مگر وہ چونکہ ناشتہ کر چکی تھی اس لیے کانوں کو ہاتھ لگاتی فرار ہوئی اور اپنے پیچھے لاؤنج میں اجنبیت بھری خاموشی چھوڑ گئی۔ چند لمحے ہاتھ روکے شاید تنزین نے اس کے ناشتہ شروع کرنے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ اکڑ کر بیٹھا رہا تو اس نے آرام سے پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ اب وہ مزیدار ناشتہ کر رہی تھی، گرما گرم حلوہ پوری، چنے کا سالن اور بھاپ اڑاتی چائے۔ ایان کا معدہ دہائیاں دینے لگا، مگر ابھی تو پہلے حساب کتاب ہونا تھا۔ رات کیا بدتمیزی کی تھی تم نے؟ تنزین کی لاپرواہی و بے اعتنائی نے دھیرے دھیرے اس کے غصے کو پھر سے جگانا شروع کر دیا۔ اس نے چائے کا گھون بھر کے مگ ٹیبل پہ رکھا اور بڑے مصروف سے انداز میں بولی، بدتمیزی والی کیا بات تھی اس میں؟ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کا وہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ ایان تلملایا تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ میرا کمرہ ہے، سمجھی؟ اور اب میرا بھی، وہ اسی اطمینان سے بولی اور اس کا یہی اطمینان اسے بے اطمینان کر گیا۔ جہاں ہی آ جائے وہاں حق یکساں ہوتا ہے، شاید تمہاری علم میں یہ بات نہیں، ایان نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ تنزین نے براہ راست پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ خوبصورت لگ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تھی ہی خوبصورت۔ شاید ایان نے ہی اسے اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شٹ اپ تانی، زندگی کو افسانہ مت بناؤ۔ وہ اندر سے کمزور پڑا تو لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ تانی؟ تنزین رضا، اس نے قطعیت سے تصحیح کی تو نوالا منہ کی طرف لے جانے والا اس کا ہاتھ ایان نے تھام لیا۔ ہاں تانی، بلکہ تنزین ایان نے اطمینان سے کہا اور پھر اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لے لیا۔ تنزین نے تلملا کر ہاتھ کھینچا۔ بدتمیزی مت کرو،
آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ایان نے ایک اور باؤنسر مارا۔ تنزین کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ اتنی واضح بات پر نا سمجھی کا تاثر کیسے دیتی؟ خوش فہمیوں کے محل کھڑے مت کرو، وہ سرد مہری کا کھول اوڑھتے ہوئے بولی تو ایان نے یکلخت موڈ بدلا۔ خوش فہمی کیا؟ صحیح فہمی ہے، دیکھ لو کس حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ اب اپنے لیے ناشتہ نکال رہا تھا۔ تنزین سے کچھ کھانا مشکل ہونے لگا۔ یہ تانا، کتنی کوشش کی تھی اس تانے سے بچنے کی، مگر ابو کے ڈر سے زیادہ امی کی التجائے رنگ لائیں اور کچھ پھپھو کا خیال، ورنہ وہ کبھی بھی ایان کے لیے ہاں نہ کرتی۔ وقت آنے پر سب کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی، وہ اس انداز میں بولی، مگر ایان کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ دے کر جھنجھلا گئی۔ پلیٹ یوں ہی چھوڑ کر اپنا چائے کا مگ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ ایان سر ہلاتا کچھ سوچتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی تھی۔ ایان کے کہکوں نے جہاں مسلسل تنزین کا دل جلایا، وہیں لوگوں کے اس یقین پر بھی مہر ثبت کر دی کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ مجبوراً اسے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکائی رکھنی پڑ رہی تھی، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے۔ کس قدر مصنوعی تھا سب کچھ۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنا زیور ایک ایک کر کے نوچتی شدید بیزاری کے حصار میں تھی جب ایان اندر آیا۔ آف وائٹ کرنڈی کے امبرائڈرڈ کرتا شلوار میں اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی۔ تنزین نے اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ آ کر بیڈ کے دھرام سے گرا اور ٹانگیں نیچے لٹکائے آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ بہت تھک گیا آج تو، وہ یوں بولا جیسے اس نے بہت دوستانہ روابط ہوں۔ تنزین ناگواری سے اسے دیکھنے کے بعد اپنا لہنگا سمیٹ کر نیچے اترنے لگی تو ایان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کیا ہے یہ خوامخواہ کی ناراضگی کب تک چلنے والی ہے؟ تنزین کی آنکھوں میں ناگواری تھی اور لہجے میں بھی۔ یہ خوامخواہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی بہت مضبوط وجہ ہے ایان مصطفیٰ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھ بیٹھا تو دونوں مقابل آ گئے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ وجہ تمہارے لیے بہت معنی رکھتی ہے؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے چپتے لہجے میں جواب دیا، تم نے سارا وقت شاید کان بند رکھے ہیں۔ ہاں، مگر آنکھیں سارا وقت کھلی تھی، تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ بات کرتے کرتے مسکرا کر ایان نے دفتن انگشت شہادت سے اس کے پرخم ہونٹوں کو چھوا تو اسے جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ برا فروختہ سی ہو کر اٹھنے لگی، مگر ایان پر لمحوں کا جادو سر چڑھنے لگا تھا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایان کے ہاتھ میں اس کی کتنی ہی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی۔ اس پر یہ اچانک قربت تنزین کا دل وحشت زدہ ہونے لگا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی صحیح کی۔ ایان کے انداز میں اسے بہت اجنبیت محسوس ہو رہی تھی، بلکہ شاید اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ 3-4 شادیاں کیسے کرا لیتے ہیں، میں تو ایک ہی کر کے تھک گیا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ تنزین نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخساروں پر محسوس کی۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بے ترتیبی آنے لگی۔ وحشت زدہ ہرنی کی طرح وہ بدکی تھی۔ مجھے چھوڑو یان، میں مشل سکندر نہیں ہوں۔ شعلہ بار سا لب و لہجہ تو نہیں، البتہ اس کے الفاظ نے ایان کو ضرور ٹھٹکایا تھا۔ گھور کر اسے دیکھا اور چبا چبا کر بولا، میں بھی عبید نہیں ہوں جس پر تم یوں پابندیاں لگاتی پھر رہی ہو۔ تنزین نے لب دانتوں تلے کچلا۔ مجھے چھوڑ دو۔ لو، چھوڑ دیا۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو ٹوٹی چوڑیاں کے ٹکڑے بھی بیڈ پر گر گئے۔ ایان نے ہاتھ چھوڑ تو دیا، مگر فی الوقت وہ خود میں اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ وہی ہے جو تم شادی کے بعد چاہتی تھی؟ ایان نے جیسے اس کے لمحے اضافہ کیا۔ تم سے تو نہیں چاہا تھا۔ تنزین کی زبان پھسلی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور بے ساختہ ایان کی طرف دیکھا۔ اس قدر فضول جملہ کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چاہا تو میں نے بھی نہیں تھا، مگر خدا کے لکھی کو مٹانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ وہ شاید اسے جتا رہا تھا کہ وہ مشل سکندر کو چاہتا تھا، مگر قسمت میں وہ لکھی گئی، مجبوراً ہی صحیح۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے تانی، تم زندگی کو کھیل مت بناؤ، ایان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دو بدو بولی، کھیل تو کھیلا جا چکا ہے ایان، اب تو فقط ہار جیت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ہار جاؤ گی، وہ مسکرا دیا۔ کبھی نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ چلو دونوں اپنے ہنر آزما لیتے ہیں، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزما لیتے ہیں، ایان نے گویا چیلنج کیا۔ وہ تنفر سے پلٹ گئی۔ ایان گہری سانس بھرتا پیچھے کو گر گیا۔ ان کی شادی کے 1 ہفتے بعد ہی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا اور سحری کے وقت اٹھنا ایان صاحب کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ نائمہ کو تو اسے جگانے میں دانتوں پسینہ آ جاتا۔ اب کی بار یہ ڈیوٹی خود بخود تنزین کو شفٹ کر دی گئی۔ کتنی بار کہا ہے اس نالائق کو کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد ہی پڑھ لیا کرے، مگر ہر بار اس کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ابو جی نے تبصرہ کیا۔ کیا کرتے ہیں، اب تو اس طرح کے القابات نہ دیا کریں، شادی شدہ ہو گیا ہے، امی نے آہستہ سے کہا تو اسے اٹھانے کے لیے بادل ناخواستہ جاتی تنزین کو ہنسی آئی۔
تو گویا جناب معتبر ہو گئے ہیں۔ اس کے پاس جا کر تنزین کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیسے جگائے۔ وہ تو ویسے ہی مست نیند سوتا تھا، اب رات کو 12 بجے تک ٹاک شو دیکھنے کے بعد 3 بجے سحری کے لیے اٹھنا تو اس کے لیے مشکل ہی تھا۔ بہت سوچ کر تنزین نے لائٹ آن کر دی، مگر یوں ہی اندھا لیٹا بازو بیڈ سے لٹکائے ہوا تھا۔ تنزین کا دل چاہا اسے یوں ہی سویا رہنے دے، اچھا ہے ذرا پھوپھا جی سے اسے درست کریں گے، مگر پھر رمضان کے مہینے کا خیال کر کے اس شیطانی کارروائی کو مؤخر کرنا ہی بہتر جانا۔ اٹھ جاؤ، 3:45 بج چکے ہیں، 4:15 تک سحری کا وقت ہے۔ دور سے ہی بآواز بلند اسے مطلع کیا، مگر بے سود۔ وہ تھوڑا آگے ہوئی اور دوبارہ یہی اعلان نشر کیا، لیکن وہ شاید پورا استبل بیچ کے سویا تھا۔ مجبوراً تنزین نے ناگواری سے آگے بڑھ کے اسے جھنجھوڑنا چاہا، تبھی اس کا پاؤں ایان کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ نیند سے بوجھل دھیما سا لب و لہجہ تنزین کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ گیا۔ اس اچانک گرفت نے اس کا دل اچھال دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بے رخی سے بولی، اٹھ جاؤ اگر روزہ رکھنا ہے، ورنہ پھوپھا جی خود آنے والے ہیں۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم۔ اس نے پھر شعر پڑھنا چاہا تو تنزین نے اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا، یہ مسخریاں بعد کے وقت کے لیے اٹھا رکھو، ورنہ پانی پی کر روزہ رکھنا پڑے گا، اور میں نوکر نہیں لگی جو دوبارہ سے اٹھانے آؤں گی۔ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا۔ آنکھیں موندے وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا، وہ تلملائی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ ایک سے ایک طریقہ ہوتا ہے میاں کو جگانے کا، تم تو بہت نالائق ہو، بھلا کچھ نیند بھگانے کا سامان کرتی۔ شرارت سے بھرا انداز تنزیل کو سلگا گیا، تم میرے میاں نہیں ہو۔ وہ بل کھا کے پلٹی۔ ایان ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا، چلو تم ہسبینڈ، ہنی، سویٹ ہارٹ کچھ بھی کہہ لو، تم۔ تنزین نے دانت کچکچائے، پھر غصے سے بولی، تم سے کچھ کہنا ہی فضول ہے، تم کہہ کے تو دیکھو، چاہو تو اظہار محبت کر لو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے پیچھے اس کی دل جلانے والی ہونک لگائی۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس آئی تھی، مگر دل ہی دل میں اسے دوبارہ کبھی نہ جگانے کا تہیہ کر چکی تھی، اور یہ بھی شکر تھا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ جمائیہ لیتا وہاں آ چکا تھا، ورنہ شاید پھوپھا جی پھر اسی کی دوڑ لگواتے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی بھرپور برکتوں اور خوشیوں کے ساتھ گزرا تھا، سب ٹھیک تھا، مگر تنزیل کا دل وحشت زدہ تھا، کوئی خوشی کوئی طمانینت محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اس کے سجدے طویل ہونے لگے۔ ایان کے کسی دوست کے ہاں سے افطار پارٹی کی دعوت آئی تو وہ اس کے سر ہو گیا تھا۔ دیکھو مجھے تنگ مت کرو، میں نہیں جا رہی، وہ تکیہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے قطعیت سے بولی تو ایان نے تنبیہ انداز میں کہا، دھیان سے، مجھ پر یہ تھانے دارنی والا روب نہ جھاڑا کرو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر کریم کی شیشی کھولنے لگی اور پھر طنزیہ انداز میں بولی، شاید تم بھولنے لگے ہو کہ میں تم سے کتنے سال بڑی ہوں۔ ایان ان گزرے چند دنوں میں کوئی 95 مرتبہ اس کے منہ سے یہ طعنہ سن چکا تھا۔ اسے خفیف سا گھور کر آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ جماتے ہوئے آئینے میں اپنے سامنے کیا، اب بتاؤ کتنی بڑی ہو تم مجھ سے؟ اس کے اس قدر غیر متوقع انداز نے لمحہ بھر کو اسے گڑبڑا دیا۔ بڑا فروختہ ہو کر اس نے آئینے میں اسے دیکھا، اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کریم نیچے رکھتے ہوئے تنزین نے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا۔ فضول باتیں مت کرو، نہیں آج بتا ہی تو، کون بڑا لگتا ہے ہم دونوں میں سے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا، وہ واقعی اپنی متناسب سراپے اور قد و قامت کی وجہ سے اس کے سامنے گڑیا سی ہی لگتی تھی، لیکن تنزین کے دل میں بے یقینی کی لہر ابھری۔ اس نے ناگواری سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ایان نے وہیں ہاتھ اس کے شانوں سے ہٹا کر اس کے گرد حصار بناتے ہوئے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکا دی۔ ایک سنسناہٹ سی تنزین کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، ایان بدتمیزی مت کرو۔ اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کام سی گئی۔ وہ زندگی سے بھرپور انداز میں ہنسا، پھر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے کان میں بولا، یہ محبت ہے بیوی صاحبہ، محبت۔ تنزین کا منہ کڑوا ہونے لگا، محبت یا مجبوری ہے؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت توڑ دی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجبوری کیسی؟ شادی کی ہے تم سے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ، کون سا میری کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھ کے یہ فیصلہ کرایا ہے؟ تنزیل نے لب بھینچ کے جیسے اس کی بات کا گلا گھونٹا، ہاتھ چھوڑو میرا، سختی سے کہا۔ نہیں چھوڑتا۔ اس کا بڑی آپا والا انداز ایان اسے ستانے پر مجبور کرتا تھا۔ ایان، وہ قدرے غصے سے چیخی۔ جی میری جان۔ ایان کے لبوں پر بہت شرارتی سی مسکراہٹ تھی، اس کا دل جل کے کباب ہونے لگا۔ ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں شور میں جا کے پورے گھر والوں کو بلا لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایان نے بے اختیار کہکا لگایا تھا۔ گھر والے نہ ہوئے پولیس کی نفری ہو گئی، آدھی تھانے دارنی تو تم خود ہو، وہ ہنسی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تنزین کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اس کی مضبوط گرفت میں چرمرا کر رہ گیا۔
میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں مت کرو، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ تکلیف ضبط کرتے ہوئے غصے سے بولی تو ایان نے دلچسپی سے اس کے نازک مگر بھڑکتے روپ کو دیکھا۔ ننھی سی جان میں اتنا غصہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، پہلے تو میرے ساتھ ایک جان ہو کر رہتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ہاتھ چھوڑتے ہو یا میں چیخنا شروع کر دوں؟ اس کی دھمکی پر ایان کو پھر سے ہنسی آنے لگی۔ چلو اکٹھے چینکتے ہیں، 1 2، وہ اطمینان سے کہتا تنزین کا ضبط آزما گیا۔ میری زندگی تو برباد کر دی، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ پسپا ہونے لگی۔ یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے جو تم ایسا سوچتی ہو، اور جہاں تک چاہنے کی بات ہے، نرمی سے کہتے ہوئے ایان نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچا تو وہ پھولوں کی لچکیلی ڈال کی مانند اس کے حصار میں آ گئی۔ تو مجھے تمہاری چاہت کی چاہ ہے، میں تمہیں تمہاری پوری رضامندی سے پانا چاہتا ہوں۔ اس کے سیاہ بالوں کو چھوتا وہ بے اختیار بول رہا تھا، جس کا شاید اسے خود بھی ادراک نہ تھا، اور ادھر وہ زلزلوں کی زد میں تھی، تحیر، بے یقینی، حیا، ان سب جذبات سے اسے منجمن سا کر کے کوئی ایک بھرپور رد عمل ظاہر نہ کرنے دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی تم سے مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ہلکے سے ہنسا، پھر اسے سامنے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، مگر جذب سے بھرپور انداز میں بولا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ نے پتہ نہیں تنزین پر کیسا اثر کیا، اسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ افطار پارٹی میں جاؤں؟ اوکے، اب مجھے چھوڑ دو۔ اس کے لیے تمہیں اتنی لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولی تو ایان نے اپنے اتنے خوبصورت اظہار کے جواب میں اس کے بیزار سے انداز کو بے یقینی سے دیکھا۔ تانی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں زندگی کو خواہ اتنا مشکل بنانے پر تل گئی ہو؟ زندگی کو تم نے مشکل بنایا ہے، میں نے نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، پھر تلخی سے بولی، تم نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت مجھ سے شادی کر لی، ورنہ میں نے تو کبھی تم سے شادی کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ تو یہ طے تھا کہ اس تک آنے تک تنزین رضا بہت بدل چکی تھی، وہ پہلے والی تنزین نہ رہی تھی جو ایان کو بھی اپنی سہیلی کہہ کر ہنسا کرتی تھی۔ تو شاید یہ عبید کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایان کو کسی سوچ نے ڈنک مارا تو اس کے دل میں ایک خالی پنسا اترنے لگا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے تنزین کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر ایان سوچ کے تھا گہرائیوں میں چھوڑ گئی تھی۔ اگلے روز نائمہ نے پہلے ہی اس سے کپڑے تیار کر کے رکھ دیے تھے۔ ایان کو بھی آفس سے جلدی آ جانا تھا، امی کے بار بار کہنے پر وہ تیار ہونے کو اٹھ ہی گئی۔ وہ تیار ہو چکی، ایان کے آفس سے لوٹنے کا ٹائم ہو گیا مگر وہ نہیں آیا۔ فون کرو تو پتہ چلے کہاں رہ گیا۔ افطار پارٹی میں نہیں جانا؟ امی کا دل خدشات کی اماجگاہ بننے لگا۔ نائمہ نے فوراً اس کا نمبر ملایا۔ بیل تو مسلسل جا رہی ہے مگر بھائی کال اٹینڈ نہیں کر رہے، اس نے اطلاع دی۔ بزی ہوگا، تنزین نے آہستگی سے کہا، اور پھر افطار کا ٹائم بھی قریب آ گیا۔ ابو جی کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ نالائق گدھا، نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر، موبائل کیا صرف شوارما کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ لینے دو سے ذرا، اللہ خیر کرے۔ غصہ اپنی جگہ مگر اب تنزین کا دل بھی ہولنے لگا۔ ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو وہ کبھی نہ کرتا۔ بھائی کا میسج آیا ہے، وہ اپنی کسی دوست کی طرف چلے گئے ہیں، کھانا وہی کھائیں گے۔ نائمہ اپنا موبائل لیے چلے آئی۔ ایک دم سے خاموشی سی چھا گئی۔ تنزین کو اپنی تیاری آکورڈ سی لگی، وہ خاموشی سے کپڑے بدلنے چلے گئی۔ حقیقتاً اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ تو اب یوں لوگے بدلا۔ وہ عشاء کے وقت لوٹا تھا، ابو جی تو بیٹھے اسی کے انتظار میں تھے۔ وہ جھاڑ پلائی کے کمرے میں بیٹھی تنزین کا دل بھی ہول گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو بالکل خاموش تھا، بیڈ پر بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ تنزین اسے گھور رہی تھی۔ وہ اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کے وہ باوضو باہر آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ اگر تم مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے تو مجھے تیار ہونے کا کیوں کہا؟ وہ رہ نہیں سکی تھی۔ تولیے سے منہ خشک کرتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں بولا، تم نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے خود چلا گیا۔ یہ بات تم مجھے بتا بھی سکتے تھے، اب پتہ چل گئی نا؟ وہ سرد لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ مجھے تو تم نے تماشا بنا دیا ہے، وہ سنبھلتے ہوئے غصے سے بولی۔ تماشا تو خود تم اپنا بنا رہی ہو، بلکہ میرا بھی۔ اس کے لہجے میں تلخی ابھرنے لگی۔ مجھ پہ الزام تراشی مت کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ… وہ تیز لہجے میں کہنے لگی تھی کہ ایان اس کی بات کاٹ کر سرد مہری سے بولا کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں تنزین، کیوں؟ اس لیے کہ تم اوپر سے عبید سے چڑھتی رہی مگر اندر سے اس کے لیے نرم جذبہ بھی رکھتی تھی، یہ میں اچھی طرح جان گیا ہوں۔ وہ متحیر بلکہ گنگ سی کھڑی اس کی لن ترانیاں سن رہی تھی۔ وہ رکا نہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ تنزین بیڈ پر گر سی گئی۔ ان کی خاموشی اور سرد مہری گھر والوں کے لیے بھی الجھن کا باعث تھی، جن کی بات ایک دوسرے کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اب یوں بیگانوں کی طرح رہ رہے تھے۔ روزی کی وجہ سے امی کو ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تراویح پڑھنے کے بعد انہیں نیند آ جاتی تھی اور وہ اس کی مسجد سے لوٹنے سے پہلے سو جاتی۔ اس طرح یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔
آخری اشرا چل رہا تھا، شب قدر کی راتیں آ گئی تھی، تنزین کے سجدے اور دعائیں لمبی ہونے لگی۔ ایان کمرے میں آیا تو وہ غیر ارادی طور پر روزانہ کی طرح اس کونے کی طرف دیکھا جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتے دیکھ وہ ٹھٹک سا گیا۔ جانے اتنی خشوع سے وہ کیا مانگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آ لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر کے بعد چوڑیوں کی کھنک سنائی دی تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ بھی فارغ ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنی طرف آ کر بیٹھی تو ایان نے کسی سوچ پر پہنچتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ اگر تم عبید سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری خاطر اس سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تنزین کو ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس بم پھٹا ہو۔ جھٹکا کھا کر اسے دیکھا، سرخ آنکھیں اس پر جمائے وہ بالکل سنجیدہ تھا اور مزمل بھی۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں تانی، اور اس سے پہلے کہ میں خود غرض بن کے صرف اپنے متعلق سوچوں، میں تمہاری مرضی کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔ بس، وہ یکلک چینخ اٹھی تھی، بس کرو اپنی فضول گفتگو۔ میری مرضی کیا ہے؟ یہ تمہارے دل و ذہن کا فیصلہ ہے۔ پہلے ہی کہا تھا میں نے کہ انکار کر دو، اب مجھ پر الزام ٹھہرا کر مجھ سے ہمدردی جتا رہے ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ایان کو غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں ایان مصطفیٰ، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو آنکھوں میں آنسو کی چمک بھی تھی۔ تم تو میرے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ دوستی تھی تمہاری؟ دوستی کے پر کھچے تم نے اڑائے ہیں تانی۔ مجھ سے شادی کرنا تو شاید تمہارے لیے دنیا کا گھٹیا ترین کام ثابت ہوا ہے۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی وجہ بھی تم ہو۔ مجھے الزام مت دو، تم اپنا فیصلہ سناؤ، میں تمہاری مرضی پر چلوں گا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا تو تنزین کا جی چاہا کہ وہ اونچی آواز میں روئے، مگر بظاہر مضبوط لہجے میں بولی، تم وہ فیصلہ کرو جس میں تمہاری خوشی ہے، مجھے مت دیکھو۔ اب اس کی نگاہ میں اور کون جچے گا تنزین رضا؟ وہ آہ بھر کے رہ گیا۔ وہ عید کی نماز پڑھ کے آیا، امی سے ملا، نائمہ کو عیدی دی، نہیں نظر آئی تو ایک وہ جس کی دید کی خواہش آتے ہوئے اسے تنگ کرتی رہی کہ آج ہی تو ایان نے اسے فیصلہ سنانے والا تھا۔ تھوڑی دیر نائمہ کے ساتھ غائب دماغی کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد وہ اوپر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک سا گیا۔ وہ اسی کے لائے ہوئے عید کے سوٹ میں ملبوس مکمل تیار تھی۔ عید مبارک۔ ایان سنبھلا، جب وہ خوش اور مطمئن تھی تو وہ بھی کیوں کمزوری دکھاتا۔ عید مبارک جواباً وہ بھی دھیمی آواز میں بولی اور ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ یہ تمہاری عید تھی، پہلی اور آخری۔ وہ کئی نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہنسا، مگر تنزین نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اگر میں جدائی کا فیصلہ کروں تو ہم سے منسلک لوگوں کا کیا حال ہوگا، یہ سوچا ہے تم نے؟ ایان نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تھک کر پوچھا تو وہ رخ بدل گئی۔ یہ تو تمہیں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، شادی کا بھی اور اب الگ ہونے کا بھی۔ یہ میرا نہیں تمہارا فیصلہ ہے تانی، میں تو بارہا تم سے اعتراف کر چکا ہوں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیا مشل سے محبت کرتے کرتے تم مجھ سے محبت کرنے لگے تھے؟ وہ صرف ظاہری محبت تھی تانی، جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں کبھی نہیں کیا تھا۔ تم مجھ سے شادی پر راضی نہیں تھے۔ ایان کو اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، کیونکہ تم نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، میری شکل نہ دیکھنے کا کہا تھا، اور شاید تم عبید کو پسند بھی کرنے لگی تھی۔ جھوٹ، غلط ہے یہ سب۔ اگر میں عبید کو پسند کرتی تو تمہیں اس معاملے میں کودنے کی اجازت کبھی نہ ملتی۔ وہ شخص، اس کا ذہنی معیار مجھے کبھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ شدت سے انکار کرتے ہوئے بولی تو ایان نے کہا، مانا کہ پہلے تمہیں غصہ تھا، مگر اب کیا؟ ہماری شادی ہو چکی ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر عبید بیچ میں نہیں ہے تو تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ میں اگر اقرار نہ کرتا تو یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، ایان نے یقین سے کہا۔ اس اقرار سے پہلے تم نے انکار ہی کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں تم سے 1.5 سال بڑی ہوں۔ وہ بے اختیار بولی تو ایان حیران رہ گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ جس نے بھی، مجھے خود پتا ہے، تم اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر بھی یہ کڑوا گھونٹ تم نے بھرا، اس کے لیے معذرت۔ اب تم اپنا فیصلہ سنا سکتے ہو۔ وہ کترا سی گئی، آنسو پیتے ہوئے بولی تو ایان نے اس کے ہر تاثر کو بغور دیکھا۔ تو یہ وجہ تھی تنزین رضا کے بدلنے کی؟ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی، وہ چٹکی، اور یوں بند صبر کی میرے حواس پہ مسلط ہو رہی ہو، اس کا کیا؟ ایان نے اسے شانوں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو متحیر رہ گئی۔ ایان دفتن سر اونچا کر کے ہنس دیا۔ میرے خدا، کس قدر بے وقوف ہیں ہم، لا یعنی اور بے بنیاد باتوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور تنزین پوری آنکھیں کھولے اس کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری فون کال اور برا بھلا کہنے کے بعد بھی مجھے تم پہ غصہ آیا، اس لیے جب امی نے مجھ سے شادی سے انکار کی وجہ پوچھی تو میرے ذہن میں بس ایک یہی وجہ آئی، کیونکہ تم میں اور تو کچھ کمی تھی نہیں،
مگر تمہیں یہ کس نے بتایا؟ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ نائمہ نے۔ اس کی زبان پھسل گئی۔ ایان نے گہری سانس بھری۔ مجھے پہلے سے ہی شک ہو رہا تھا اس کی عقل مندی پر۔ تو وہ سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ کہ میں تم سے کتنی بار ہی محبت کا اظہار کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ بے وقوف، کس قدر بے وقوف ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے بہت غصہ تھا تم پر، یہ اعتراض کر کے مجھے ریجیکٹ کرتے تم۔ ریجیکٹ کیا کرتا؟ میں تو شکرانے کے نفل ادا کرتا اگر تمہارا رویہ بھول پن دیوی جیسا نہ ہوتا۔ وہ بھی ہنسا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ میری آنکھوں میں دیکھو اور جان لو۔ وہ قدرے اس کی طرف جھکا۔ مگر میں ابھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہ بات بدل گئی۔ جھوٹ، ایان نے اعتماد سے کہا۔ کیسے؟ وہ مسکراہٹ چھپانے لگی۔ میرا لایا ہوا سوٹ پہنے تیار ہو کے میرا انتظار کر رہی ہو اور کہتی ہو۔ ایان شرارت سے بولا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ ہاتھ آگے بڑھایا جو نائمہ نے بڑی محنت سے مہندی سے سجایا تھا۔ پورا ایان مصطفیٰ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اعتماد سے مسکرا دی۔ وہ تو ہے ہی میرا، مگر میری عیدی تو الگ سے ہوگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، عیدی ملو اور عیدی لے لو۔ وہ آگے بڑھا تو وہ جھنپ گئی۔ خبردار، عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا تو تنزین نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس کی شرمیلی ادا سے محظوظ ہو کر کہکے لگا اٹھا۔ عید خوشی کا نام ہے اور خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ چلو ذرا نائمہ بی بی سے تو پوچھیں جن کی عقل مندی نے ہمیں دوست سے دشمن بنا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تو فضا میں تنزین کی مطمئن سی ہنسی بکھر گئی۔ ختم شد۔ تو ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا اور اس چینل کو کر دیں لازمی سبسکرائب۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔